چند لمحے چرا لیں از اے کمپلیٹ ناول. ذرا چند لمحے چرا لیں، چلو ہم زمانے سے بچ کر، اس آزار روز و شب زندگی سے، غم آگہی سے، نہ ہونے کے ڈر سے ذرا دور نکلیں. کسی کنج غم آشنا میں ذرا دیر بیٹھیں، کسی مہرباں سے شجر کے سائے تلے. چلو ہم زمانے سے بچ کر چند لمحے چرا لیں. کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ خدا نے اسے پیدا کر کے ناحق زمین پر بوجھ ڈال دیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اپنی اس سوچ کو نعوذ باللہ کہہ کے جھٹک دیتی. کاش زندگی ویسی ہوتی جیسی 1 سال پہلے تھی. 1 سال پہلے تک زندگی کتنی حسین تھی. ہر شے سے حسن ٹپکتا تھا، ہر سو بہار تھی، خوشیاں تھیں، کہے تھے، رونقیں تھیں. پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا. زندگی اپنی تمام تر بدصورتیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. زندگی کا یہ رخ اس کے لیے نیا تھا. کل تک وہ ناولوں وغیرہ میں یہ پڑھتی آئی تھی، اور آج وہ خود ان حالات کا شکار تھی. کیسے وہ ہنس ہنس کر افسانوں ناولوں کی مظلوم ہیروئن اور اس کے ظالم رشتہ داروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی. یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیزیں ہیں؟ حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اس کہانی کا. اتنی اچھی کہانی تو ہے، تم تو بس. روبی، اس کے فرینڈ، منہ بنا کے کہتی، روبی یار، اتنے 3rd کلاس عشقیہ ناول پڑھنے کے بجائے کوئی کام کی چیز پڑھا کرو. اور تم جو پڑھتی ہو وہ تو جیسے بڑے کام کی چیزیں ہیں. روبی چڑ جاتی. تم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں ہر دوسرے گھر میں ایسی داستانیں ملیں گی. میں نہیں مانتی. میرا خیال ہے اتنے شکی القلب رشتہ دار کم از کم اس دنیا میں ناپید ہیں. چلو مان لیا ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس دنیا میں، مگر تمہاری اس نیک پروین مظلوم جیسی ہیروئن جو عالی ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہمدرد بھی ہوتی ہیں، آج کل ایسی لڑکی کا ملنا مشکل ہے. وقت بہت بڑا استاد ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اور آج اسے روبی کی اس بات میں صداقت نظر آئی تھی. آج سے 1 سال پہلے تک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو اس قسم کے حالات درپیش ہوں گے. وہ جسے کل تک آملیٹ بنانا نہیں آتا تھا، آج ایک ماہر کوک بن چکی تھی. واقعی وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. شازی، تمہیں امی بلا رہی ہیں. عمران کی آواز پر وہ چونکی. اچھا آتی ہوں. وہ سلیپر پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی. رانا آپی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے. کھانا بنانے کی ذمہ داری حسب معمول اس پر تھی. ہیلو کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی تھی جب سماعت آ ٹپکا. وہ بنا کوئی جواب دیے کام میں مصروف رہی. ایک بات تو بتاؤ، یہ تم ہر وقت اتنی سڑی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ پلیٹ میں سے شامی کباب اٹھا کے کھانے لگا. زماد بھائی پلیز مجھے کام کرنے دیں. وہ زچ ہو گئی. اوپر سے اس کی چپتی ہوئی نگاہیں، منحوس، بیہودہ، گھٹیا. وہ دل ہی دل میں اسے ان ناموں سے نوازتی. کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو. مہران اور حماد ہی کافی ہیں، اتنے بھائی بنا کے کیا کرو گی؟ وہ اس کی طرف جھکا. زماد، امی بلا رہی ہیں تمہیں. آسماء کی آواز پر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ آسماء ایک زہر خون نگاہ شہزین پر ڈال کر آگے بڑھ گئی. وہ ڈرپوک تو کبھی نہ تھی، البتہ کم گوئی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی. مما جانی تو اس کے پیدائش پر ہی اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی. پاپا نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی. وہ پڑھائی میں شروع سے ہی اچھی تھی. میٹرک میں A گریڈ لیا. انٹرویو اس نے بہترین نمبروں سے پاس کیا. اس نے پاپا سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی. چند ہی دنوں میں وہ گاڑی چلانا سیکھ گئی. اور پھر ایک دن وہ پاپا کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ آئے. وہ تو گویا ہوش و حواس کھونے لگی تھی. جب ہوش میں آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. آشیانہ تنکوں کی مانند بکھر گیا تھا. وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی. اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور وہ پھر بھی زندہ تھی. تایا اور چچا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے. اس کا استقبال سرد نگاہوں اور بلدار پیشانیوں نے کیا تھا. تائی صابرہ اور چچی صفیہ کو وہ خواہ کی مصیبت لگتی. اٹھتے بیٹھتے کوسنے دیے جاتے. دبے لفظوں میں بد کردار ماں کی بیٹی ہونے کا تانا دیا جاتا. احتشام ہاشمی نے کورٹ میرج کر لی تھی اور اسی جرم کی پاداش میں ان سے خاندان والوں نے قطع تعلق کر رکھا تھا. شہزین پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی تھی اور یہ تجربہ اسے خاصا بھیانک لگا تھا. تایا جی کی بڑی بیٹی رانا آپی اس پر خواہ کا روب جھاڑا کرتی تھی. پھر مہران تھا. ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا. اس کا رویہ شہزین کے ساتھ بہت عام سا سرسری سا تھا.
وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ اس کے بعد ہما تھی۔ وہ 3 سال سے لگاتار BA میں فیل ہو رہی تھی مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ وہ بالکل صابرہ بیگم کا پرتو تھی، ذرا ذرا سی بات پر اس کی شدید انسلٹ کر دیتی۔ پھر عمران تھا جو بے حد بدتمیز اور خود سر تھا، 8ویں کلاس کا طالب علم۔ چچا کا بڑا بیٹا زماد MBA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر رہا تھا۔ شہزین کو وہ بہت برا لگتا تھا، خاص طور پر اس کی چپتی ہوئی آر پار ہوتی ہوئی نکاحیں اسے زہر لگتی تھی۔ اس کے بعد آسمہ تھی جو ماسٹرز کر رہی تھی، بے حد مغرور اور نکچڑی۔ سب سے چھوٹا حماد تھا جو 3rd ایئر میں پڑھتا تھا اور لابالی سا لڑکا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا۔ اپنے تایا اور چچا کے اس بھرے پرے گھر میں وہ اپنے آپ کو بالکل مس فٹ محسوس کرتی تھی۔ تایا اور چچا تو گویا اسے اس گھر میں لا کے بھول ہی گئے تھے۔ ان کی بیویوں کی حکمرانی تھی گھر میں۔ وہ دونوں اپنی بیگمات کے سامنے بولنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تو صابرہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کن خیالوں میں ہو لڑکی؟ تمہارا باپ کوئی پلازے نہیں چھوڑ گیا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اور وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ حالات نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ تایا چچا کی خالہ زاد بہن کا خوب روح پڑھا لکھا بیٹا آ رہا تھا۔ ہفتے بھر سے گھر میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ پردے، چادریں، کشن، کورز وغیرہ دھلوائے گئے، گھر کی سیٹنگ دوبارہ درست کی گئی، جو چیزیں کم تھیں وہ بازار سے لائی گئیں۔ آسمہ وغیرہ ایک ہفتے سے اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہی تھی۔ یہ پالرز کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ شہزین حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ خالہ کا بیٹا ہی آ رہا تھا، نہ کہ کسی ریاست کا شہزادہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ زماد البتہ خاصا تپا ہوا تھا آج کل۔ وہ کوئی نواب کی اولاد ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس روز کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو زماد نے کہا تھا، اور یہ تم لوگوں پر آج کل کون سے بناؤ سنگھار کا بھوت چڑھا ہوا ہے؟ وہ ہما آسمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سے مطلب؟ آسمہ نے چڑ کے کہا، تمیز تو چھو کے نہیں گزری اس لڑکی کو، 5-6 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ بگڑنے لگا، ارے وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، جاگیردار لوگ ہیں، اس کے سامنے کچھ اپنی عزت بھی تو بنانی ہے۔ صابرہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جاگیردار ہوگا اپنے گھر کا، اتنا ہی امیر کبیر ہے تو یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ اے لڑکے، تجھے غصہ کس بات کا ہے؟ امتحان ہے اس کے، وہ تو وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہ رہا تھا مگر تمہارے دایا نے اصرار کر کے اسے یہاں بلایا ہے۔ صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب نوشیروان احمد شرازی کی سواری باد بہاری ہاشمی ولا میں داخل ہوئی۔ سب اس کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو گویا واری صدقے ہوئی جا رہی تھی۔ آسمہ ہما اٹھلا کے بات کر رہی تھی۔ حماد عمران اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہران کا رویہ دوستانہ سا تھا، البتہ زماد کی پیشانی پر شکنوں کا اضافہ ہو چلا تھا۔ نوشیروان تھکا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں مہمان کی تکن کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخر تایا جان کو اس کی مسکین شکل پر ترس آ گیا۔ چلو بھائی بچوں، نوشیروان کو آرام کرنے دو۔ حماد جاؤ بیٹا، بھائی کو ان کا کمرہ دکھاؤ۔ نوشیروان تھینک گاڈ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان 2 دنوں میں ہی نوشیروان تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر ٹھیک طرح سے پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا لگا رہتا۔ اس وقت بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی صفیہ آ گئی۔ نوشیر بیٹا، پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بریکٹ، توبہ حد ہو گئی، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ وہ جھلا گیا۔ جی آنٹی۔ اچھا۔ وہ کچھ مایوس سی ہو کے واپس پلٹنے لگی۔ کوئی کام تھا آنٹی؟ اس کی شامت آئی جو پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ دراصل آسمہ کی سہیلی کی منگنی ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں جو اسے چھوڑائے۔ تم چھوڑاؤ گے اسے؟ وہ اتنی امید بری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ میں تھی، ناچار اسے پورچ میں کھڑی حماد کی بائک پر جانا پڑا۔ آسمہ پر تو گویا شادی مرگ ہو گئی تھی یہ سن کر کہ اسے نوشیروان چھوڑنے جا رہا ہے۔ نوشیروان کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ بائک پہ بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نوشیر، ذرا آہستہ چلائیے۔ آسمہ نے اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ نوشیروان نے بائک کی رفتار کم کر دی۔ اوہ، ذرا تیز چلائیے، فنکشن شروع ہونے والا ہوگا۔ بریکٹ، یا خدا، یہ لڑکی! وہ زچ ہو گیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ ہائے اللہ، نوشیروان ذرا روکیے۔ آسمہ کے تقریباً چلانے پر اس نے گھبرا کر بائک روک دی۔ جی، اب کیا ہوا؟ وہ میں گفٹ تو گھر پر ہی بھول گئی۔ تو پھر؟
اس کا جی چاہ رہا تھا اس بیوقوف لڑکی کا سر ہی پھاڑ دے۔ پھر واپس چلے؟ واپس؟ ہرگز نہیں، آنے جانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پلیز، میں اس طرح بغیر گفٹ کے جاتے اچھی لگوں گی کیا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک سپر سٹور پر بائک روک دی۔ آپ یہاں سے گفٹ خرید لیں، مگر میرے پاس پیسے؟ وہ میں دے دوں گا۔ مگر وہ، جی مس آسما، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گفٹ لینا ہے تو لیں، ورنہ ایسے ہی چلی جائیں۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر آسما نے گفٹ خریدنے میں ہی عافیت جانی۔ خدا خدا کر کے سہیلی صاحبہ کا گھر آیا۔ نوشیر، آپ مجھے 3 گھنٹے بعد پک کر لیجئے گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ بریکٹ، بے وقوف کہہ ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا ڈرائیور لگا ہوا ہوں۔ وہ جلتا بھنتا گھر پہنچا۔ اے لڑکی سنو، کچن کی طرف بڑھتی شہزین کو اس نے پکارا۔ جی؟ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے حلیے سے وہ اسے ملازمہ سمجھا تھا۔ پرانا سا جوڑا پہنے وہ مسکین سی شکل والی لڑکی باقی گھر والوں سے مختلف نظر آتی تھی۔ تائی صابرہ نے اپنا سوٹ استری کرنے کو دے دیا، جس کی وجہ سے چائے لے کر جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں نوشیروان کا غصہ عروج پر جا پہنچا تھا۔ چائے؟ اس کے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ چائے بن رہی تھی یا پائے گلائے جا رہے تھے؟ اس نے گھورا۔ وہ دراصل اس گھر کے ملازم بھی مالکوں کی طرح ہیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اچھا بھلا پڑھائی کا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ یہ چائے کا کیا کروں؟ وہ سہم کے بولی۔ میرے سر پہ ڈال دو۔ وہ گرایا۔ جی؟ کیا جی جی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ جی بہتر۔ وہ واپس جانے لگی۔ اسٹوپڈ، یہ چائے تو رکھتی جاؤ۔ وہ بری طرح زچ ہوا تھا۔ شہزین فوراً چائے رکھتے ہی چلی گئی۔ نوشیروان بالکل بھول گیا کہ 3 گھنٹے بعد آسما کو پک کرنا تھا۔ اس نے کسی کو آگاہ بھی نہ کیا تھا۔ نوشیر بیٹا، آسما نے واپسی کا کب کہا تھا؟ صفیہ بیگم کو یاد دلانے پر وہ چونکا۔ 4 گھنٹوں سے اوپر ہو چکے تھے۔ اوہ، میں آپ کو بتانا بھول گیا، آسما نے 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا تھا۔ ہائے میری بچی انتظار میں کھڑی ہوگی۔ جماعت مہران ابھی اپنے دفتر سے تھکے ہارے آئے ہیں، تم لے آؤ اسے۔ ناٹ اگین۔ وہ دل ہی دل میں چلا اٹھا، مگر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ نوشیروان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ورک شاپ سے گاڑی گھر لے آیا تھا۔ سامنے ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ نوشیروان گاڑی پورچ میں پارک کر کے آگے بڑھنے لگا، پھر ایک دم واپس پلٹ آیا۔ سنو لڑکی، اس نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ جی؟ وہ دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شہزین نے ایک لمحے کو نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ شہزین، وہ دھیرے سے بڑبڑائی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ چلی گئی، جبکہ نوشیروان وہیں کھڑا اس لڑکی کا اسرار جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کب سے یہاں ملازمت کر رہی ہو؟ وہ پانی پینے آیا تھا کہ آٹا گوندتی شہزین کو دیکھ کے رک گیا۔ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی نوشیروان کا دل اس سے باتیں کرنے کو چاہنے لگتا تھا۔ معلوم نہیں، مختصر جواب دیا۔ اور تم اتنی لا علم کیوں رہتی ہو؟ وہ بنا جواب دیے چپ چاپ آٹا لگے ہاتھ دھونے لگی۔ تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ کچھ بولتے ہی نہیں۔ آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہاں کی ملازمہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی جماعت آ گیا۔ تم چلو، امی بلا رہی ہیں، جماعت نے شہزین سے کہا، اور خود بھی نوشیروان کو گھورتا باہر نکل گیا۔ نوشیروان محض کندھے اچکا کے رہ گیا۔ آسما کی نوشیروان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی گھر والوں سے مخفی نہ تھی۔ خود نوشیروان اس صورتحال سے بے حد ڈسٹرب تھا۔ وہ آسما سے جتنا دور رہنے کی کوشش کرتا، وہ اتنے ہی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ اس کے برعکس نوشیروان کو لا تعلق سی اور کام میں مگن رہنے والی شہزین اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ عموماً شام کی چائے اپنے کمرے میں منگوا لیا کرتا تھا۔ اس روز شہزین چائے دینے گئی تو نوشیروان نے اسے روک لیا۔ سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ تم کیا ہو؟ جی؟ وہ اس کے بے تکی سوال پر حیران ہوئی تھی۔ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، مگر میں تمہیں نہیں سمجھ سکا۔ آپ مجھے سمجھ کر کیا کریں گے؟ میرے راستے سے ہٹیں پلیز۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ مگر وہ صرف چند لمحے پلیز۔ تم ہر وقت اتنی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تم ہر سوال کے جواب میں دوبارہ سوال کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ آپ کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ غلط، بالکل غلط۔ تم جواب دینا ہی نہیں چاہتی، یہی سمجھ لیں۔ مگر کیوں؟ تم ایسے کیوں ہو؟ آپ آخر ایک ملازمہ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟
खैर इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम मुलाजमा नहीं हो। शहजीन बिना कोई जवाब दिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। शहजीन, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। उसके कहने पर वो एक लम्हे को रुकी। सिर्फ नाम खूबसूरत होने से मुकद्दर तो खूबसूरत नहीं हुआ करते। धीरे से कहती वो बाहर निकल गई। हर बार इस लड़की से बातें करने के बाद वो तिश्नगी सी महसूस करता था। हर मुलाकात के बाद अगली मुलाकात को दिल मचलने लगता था। अपनी इस कैफियत पर वो खुद भी हैरान था। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। आसमान पर घटा छाई थी। सब ने हॉक्स बे जाने का प्रोग्राम बनाया। नौशेरवा को ज़बरदस्ती साथ चलने पर तैयार किया गया। मेहरान की गाड़ी में जमात, राना आपी, सफ़िया बेगम और साबरा बेगम थे, जबकि नौशेरवा की गाड़ी में आसमा, हुमा, हमाद और इमरान थे। तायाजान की तबीयत खराब थी और उनकी तीमारदारी के लिए शहजीन को घर पर छोड़ा जा रहा था। नौशेरवा को बहुत अजीब लग रहा था कि सब लोग तो जाएं मगर शहजीन न जाए। मेहरान की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। नौशेरवा गाड़ी निकालते निकालते रुक गया। क्या हुआ? आसमा ने फिक्रमंदी से पूछा। 1 मिनट, अभी आया। वो उतर कर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो शहजीन का हाथ थामे उधर आ रहा था। आसमा का मूड यकसर बदल गया। हुमा की पेशानी पर बल पड़ गए थे। शहजीन की ना के बावजूद नौशेरवा ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। नौशेर भाई चले ना, वो लोग तो काफी दूर निकल गए होंगे, इमरान ने झुल्ला कर कहा था। शहजीन यूं बैठी थी जैसे उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। थोड़ी ही देर बाद वो वहां पहुंच गए। शहजीन को साथ देकर बाकी सब हैरान हुए थे। साबरा और सफिया के चेहरों के जाविये बिगड़ गए थे मगर वो नौशेरवा की वजह से खामोश थी। तुम कैसे आ गई? जमाद उसके पास आदम का था। वो दरअसल इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। जवाब नौशेरवा की तरफ से आया था। अब देखिए ना, सब लोग आ रहे थे तो इन्हें घर छोड़कर आना कुछ मुनासिब तो नहीं लगता ना। आप हमारे घर के मामलात में कुछ ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर रहे? जमाद लिहाज पलाए ताक रख के बोला। कुछ दिनों से वो नौशेरवा की शहजीन में बढ़ती दिलचस्पी देख रहा था। सॉरी फॉर दैट, मैं दूसरों के मामलात में नहीं बोला करता। हाँ अलबत्ता जहाँ बात इंसानी हकूक की हो तो। नौशेरवा ने कसदन बात अधूरी छोड़कर एक गहरी नज़र जमात पे डाली। भाई आप लोग किस बहस में पड़े हैं? चले आए पानी में चलते हैं, हमाद ने बोर होकर कहा था। राना आपी को पानी से डर लगता था। वो एक तरफ ताई और चच्ची के साथ बैठी रहीं। शहजीन कदरे तनहा गोशे में एक बड़े पत्थर पे बैठ गई थी। बाकी सब खूब मस्ती कर रहे थे। एक दूसरे पर पानी उछाला जा रहा था। नौशेरवा उनके साथ खूब हल्ला गुल्ला कर रहा था। उसकी नज़र सोचों में गर्क शहजीन पे पड़ी तो वहीं चला आया। शहजीन? वो चौंक गई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो शहजीन, हम दोस्त हैं, तुम अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? 1-1.5 साल के अरसे में इतना तो मैं जान ही गई हूँ कि इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त, कोई गमगसार नहीं है। तुम इतनी पुरस्रार क्यों हो? आपको गलतफहमी हुई है। मैं भला पुरस्रार कैसे हो सकती हूँ? तुम बहुत मुख्तलिफ हो। किससे? आम लड़कियों से। मैं बहुत मामूली सी लड़की हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी गैर मामूली हो। तुम्हारी शख्सियत का ये इसरार तुम्हें बहुत अहम बनाता है। अच्छा, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। तो फिर आप ये इसरार क्यों जानना चाहते हैं? क्या मुझे गैर अहम करना मकसूद है? तुम्हारी बातें मुझे लाजवाब कर देती हैं। वो मुस्कुराया। और फिर भी आप मुझसे इतने सवाल करते हैं। अच्छा चलो, तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। मुझे दुखों की तशहीर पसंद नहीं है। कम ऑन शहरी, वी आर फ्रेंड्स। ये आपसे किसने कहा? शहजीन, जिंदगी बहुत कठिन है। अरिस्तु ने कहा था कि इंसान मौशरती हैवान है, और ये बिल्कुल ठीक है। इंसान को जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर किसी न किसी दोस्त या हमदर्द की जरूरत रहती है। आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी हो। वो साफ गोई से बोला। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? और कुछ ना सही तुम्हारी दिलजोई तो कर सकता हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती। तुम इतनी खुद अजियती का शिकार क्यों हो? आपके सवालों का मेरे पास और मेरे सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम दोनों ही अपने अपने सवालात अपने तक महदूद रहने दें? शहजीन, तुम अपने आप को अजियत देकर महज अपना नुकसान कर रही हो। आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है जबकि यहाँ तो अपने ही गैर बने हुए हैं? वो तल्खी से मुस्कुराई। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं बल्कि तुम्हारा ख्याल है। मैं नहीं जानता ये सब क्यों है और कैसे हुआ है, मगर यह हकीकत है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की तल्खियों को कम करना चाहता हूँ। हो सके तो मेरी बातों पर गौर करना। वो उठकर चला गया। शहजीन की निगाहों ने ताहत नज़र उसका ताकुब किया था। ब्रैकेट, तुम क्यों मेरी साकित
میری زندگی کے ساکت پانی میں پتھر پھینکنے آ گئے ہو نوشیروان احمد شیرازی۔ میری زندگی اور میرا مقصد میرے ساتھ۔ میں بھلا اتنی ہمدردی اور توجہ کے قابل کہاں؟ مت کرو یہ سب کچھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ہمدردی اور توجہ کی عادت ہو جائے اور زندگی کا دائرہ میرے گرد مزید تنگ ہو جائے۔ خدا را مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں مر جانا چاہتی ہوں اور تم میرے اندر زندگی کی جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو۔ اس کا دل چلا چلا کر درخواست کر رہا تھا، جبکہ لب ساکت اور آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب ضماد راہ میں آ گیا۔ کون؟ وہ یکسر انجان بنی۔ اتنی بولی تو نہیں ہو جتنا ظاہر کرتی ہو۔ ضماد بھائی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترمہ شہزین ہاشمی صاحبہ، میں جناب نوشیروان احمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ کب؟ آج شام کو ساحل سمندر پر۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں، کب اور کیسے کرنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ سیدھی طرح جواب دو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ گرجا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگی تو ضماد نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شہزین محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کے رہ گئی۔ شہزین روزانہ نوشیروان کو چائے دینے اس کے کمرے میں جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ وہ بہت عام سی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ نوشیروان اکثر شہزین کو اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا۔ اسی نے اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے نوشیر بھائی، مگر مجھے ڈر ہے کہ تائی جان اور چچی کبھی نہیں مانیں گی۔ ان کی اپنی بیٹیاں بھی تو پڑھ رہی ہیں، تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، آپ ایسا بالکل مت کیجیے گا، اس سے میری اور آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرنا کہ رات کو کھانے کے بعد تم یہ ذکر چھیڑ دینا، میں وہاں تمہیں سپورٹ کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے آنٹی انکار نہیں کریں گی۔ نوشیروان کو اس گھر میں جتنی اہمیت دی جاتی تھی اسی کو مد نظر رکھ کے اس نے کہا تھا، میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مانے گی۔ اور پھر رات کو ہی اس نے سب کے سامنے بات کی تھی۔ تائی صابرہ اور صفیہ چچی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے پڑھنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ نوشیروان صابرہ بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں وہ بھائی، ہم نے تو بڑا کہا تھا، مگر اس کا خود ہی پڑھائی میں جینا لگتا تھا۔ چلے اچھا ہوا کہ اسے خود ہی خیال آ گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ نوشیروان اس کی حمایت کر رہا تھا، جو وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تائی اور چچی کو نوشیروان کی وجہ سے اجازت دیتے ہی بنی۔ اگلے دن ہی نوشیروان اس کے لیے BA کے فارمز لے آیا تھا۔ سب گھر والے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صفیہ چچی نوشیروان کو آسما کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی، جبکہ تائی صابرہ اسے ہما کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبرو اور دولت مند لڑکا انہیں بھلا اور کہاں مل سکتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مصلحتاً خاموش تھیں۔ کچھ بول کر وہ نوشیروان کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھیں۔ ہاں البتہ نوشیروان کی شہزین نے بڑھتی دلچسپی سے وہ بری طرح خائف تھیں۔ رانا آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں گویا ہلچل مچی ہوئی تھی، بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ شہزین اس تمام ہنگامے سے دور رہتی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے ناشتہ بناتی، واپسی پر پھلکے بنانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کے بعد گھر کے دیگر کام نپٹاتی، رات کو سونے سے پہلے کالج کا کام کرتی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کالج سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، شہزین بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی۔ ہر کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ نوشیروان کچھ دنوں سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ صابرہ بیگم نے اس کے گھر والوں کو بطور خاص مدعو کیا۔ عین مہندی کے روز ہی وہ لوگ پہنچے تھے۔ نوشیروان کی والدہ اور بڑی بھابھی آئی تھیں۔ آسما اور ہما، جنہوں نے اب تک کسی مہمان کو پوچھا تک نہیں تھا، اب ان کی خاطرداریوں میں لگی تھیں۔ شہزین کچن کے کاموں میں بری طرح مصروف تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نوشیروان حیران ہوا تھا۔ اوہ آپ کب آئے؟ لڑکی میں تو صبح سے آیا ہوا ہوں، تم ہی اتنی مصروف ہوگے؟ اس نے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا چلو اٹھو، وہ لڑکے والے آ گئے ہیں، تم فوراً جا کے انسانوں والے حلیے میں آ جاؤ۔ وہ حکمیہ انداز میں بولا۔ مگر یہ کام بھی ہو جائیں گے، چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی امی اور بھابھی سے ملواتا ہوں۔ ہری اپ! نوشیروان نے اس کو کچن سے باہر نکالا۔ فیروزی سادہ سا ریشمی سوٹ اس کے وجود پر سج سا گیا تھا۔ دلہا دلہایا سادہ سا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔
हुमा और आसमा खूब भड़कीले लिबास और डार्क मेकअप में थी। आओ मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ। नौशेरवा उसका हाथ थामकर उस सिम चल पड़ा जहाँ उसकी अम्मी और भाभी बैठी थी। सब लोग देख रहे थे और शहज़ीन पसीने पसीने हुए जा रही थी। इस तरह नौशेरवा का सबके सामने उसका हाथ पकड़ना उसके लिए किसी कयामत से कम न था। मगर नौशेरवा को लोगों की परवाह न थी। शहज़ीन, मेरी अम्मी और भाभी, और ये शहज़ीन है, मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त, वो तारुफ करवा रहा था। नौशेरवा की अम्मी कुछ मगरूर सी लगी। भाभी बड़ी शौक नज़रों से कभी शहज़ीन को देखती तो कभी अपने देवर पर नज़र डालती। जाने देवर भाभी में आंखों आंखों में क्या इशारे हो रहे थे। नौशेरवा के लबों पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट रक्सा थी। शहज़ीन उनसे मिलने के बाद बरामदे में खड़ी थी जब एक झटके से उसे खींचा गया था। एक लम्हे को वो कुछ भी ना समझ पाई। वो उसका बाजू पकड़े अंदर की तरफ खींचता चला गया। क्या लगता है वो तुम्हारा? जमात ने उसे एक झटके से बेड पे पटका था। वह हरासा सी उसे देखे गई। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? जमात भाई, मैं तो, जब मैंने मना किया है फिर तुम भाग भाग के उसके पीछे क्यों जाती हो? वो घुर्राया। आपको गलतफहमी। शट अप। उसका हाथ उठा था और शहज़ीन के गाल पर निशान सख्त कर गया। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, दोबारा तुम मुझे उसके साथ नजर आई तो वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया से मुंह छुपाती फिरोगी। उसकी कलाई मड़ोड़ी तो ढेर सारी कांच की चूड़ियां टूट कर फर्श पर बिखर गईं। शहज़ीन ने हरासा होकर अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गई। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? बाहर दुल्हा वाले बारात लेके आ गए हैं। नौशेरवा अंदर दाखिल हुआ तो शहज़ीन ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वो सारा दिन उससे दूर दूर रही थी। लाशऊरी तौर पर वो जमात से खौफ महसूस कर रही थी। कल से आज तक वो मुसलसल जमात की घूरती हुई निगाहों की जद में रही थी। सोच के रही हो चलो यार फटाफट तैयार हो जाओ, और उसे मजबूरन तैयार होना पड़ा था। राना आपी की रुखसती के वक्त उसकी आंखें भी भर आई थीं। शहज़ीन, नौशेरवा के पुकारने पर वो चौंकी। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जी। वो घबरा गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? वो गहरी नज़रों से उसका चेहरा जांचने लगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मगर वो, बस मुझे जवाब मिल गया है। अगर मगर रहने दो। वो मुतमईन हो गया। शहज़ीन धीरे से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। वलीमे की तकरीब से वापसी पर रस्म के मुताबिक राना आपी और वसीम भाई साथ आए थे। मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय का बनाकर दो मुझे। वो जमात के कहने पर बादिल नाख्वास्ता चाय बनाने लगी। एक के लिए बनाई तो सबको बनाकर देनी पड़ी। इतनी देर से मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और तुम अब चाय ला रही हो? वो जमात भाई, चाय यहाँ रखो और दरवाज़ा बंद कर दो। जी? उसने चौंक कर देखा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? वो फुनकारा। मैं जाती हूँ। कपकपाते हाथों से चाय रखकर आगे बढ़ने लगी तो कलाई उसकी गिरफ्त में आ गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज ना आई। वो, मैंने कहा था ना कि उससे बात मत करना। बोलो। उसकी आंखें खून आशाम लग रही थी। मैं तो, वो बकायदा कांपने लगी। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद करोगी। उसने धाड़ से दरवाज़ा बंद किया था। जमात का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर के बाकी अफराद नीचे ड्राइंग रूम में थे। प्लीज़ प्लीज़ जमात भाई, मुझे जाने दें। वो गिड़गिड़ाई। माफ़ी तलाफ़ी का वक्त गुजर गया। मैंने तुम्हें पहले ही तंबीह की थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं, वो रोते रोते चिल्लाई। जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उस लंबे चौड़े मजबूत मर्द को धक्का देकर बाहर की तरफ भागी थी। भागने के दौरान दुपट्टा वहीं गिर गया। भागते हुए वो सामने कॉरिडोर से गुजरते मेहरबान से टकरा गई। क्या हुआ? क्या आफत आ गई? वो क्या मुसीबत है? बात क्या है? वो झुल्लाया। वो जमात भाई, मुझे, वो सिर्फ इतना कहकर मेहरान के शाने से लगकर सिसकने लगी। मेहरान की पेशानी पर बल पड़ गए। उसकी इतनी जुर्रत! तुम फिक्र न करो, मैं उससे पूछता हूँ। मेहरान उसे थपकने लगा था। हाय अल्लाह! अम्मी, ताई जान, अब्बू, आपी! आसमा के चिल्लाने पर वो चौंकी। आन की आन में सारा घर वहां इकट्ठा हो गया। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इन्हें, आसमा ने कहा। क्या बकवास कर रही हो आसमा? मेहरान चिल्लाया। शहज़ीन एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मजलूम होते हुए भी मुजरिम लग रही थी। अम्मी, अम्मी ये झूठ कह रही है। मैं तो, बस हमने अपनी आंखों से देख लिया, अब और क्या बाकी रह गया? ताई साबरा ने उसकी बात काटी। और तू गुन्नी, कलमुई, डायन, बेगैरत! शहज़ीन को बुरी तरह पीटा जाने लगा। नौशेरवा और उसकी अम्मी और भाभी ने भी यह तमाशा देखा था। ताई जान, चची प्लीज़ मेरी बात तो सुने। हमने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुने। वो बुरी तरह रो रही थी। उसने रोते रोते खामोश खड़े नौशेरवा की तरफ नज़र की तो वह नज़रें चुराने लगा।
نوشیروہ کی امی اور بھابھی واپس مڑ چکی تھی اور نوشیروہ کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کر چکی تھی۔ نوشیروہ بھی واپس مڑ گیا، گویا بدگمانی کا پودا اگ چکا تھا۔ شہزین کو اگر کوئی اچھی امید تھی تو صرف نوشیروہ سے تھی، مگر اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی اور چپ چاپ پٹنے لگی۔ بہت ہو گیا امی، بس کریں یہ تماشا، کیوں ایک بے قصور لڑکی پہ ظلم ڈھا رہی ہیں؟ مہران نے آگے بڑھ کر شہزین کو ان کے شکنجے سے نکالا۔ وہ مہران کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اور چچی، آپ پہلے اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ وہ صفیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ تنک کے بولی۔ مطلب شازی سے پوچھیں۔ بولو شازی، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ ضماد بھائی مجھے… وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ امی یہ بکواس کرتی ہے، الزام لگا رہی ہے مجھ پہ۔ ضماد بھڑک اٹھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں… اب میں کیسے بتاؤں؟ میں نے منع کیا تو الٹا میرے سر الزام تھوپ دیا۔ ضماد کمینے ذلیل، بہتان لگاتا ہے۔ مہران اور ضماد گتھم گتھا ہو گئے، انہیں چھڑوانا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں تایا ابو اور چچا آ گئے، انہوں نے دونوں کو چھڑوایا۔ حالات و واقعات مہران کے خلاف تھے۔ وہ غصے میں بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ ضماد کو آسمہ اور حماد نے زبردستی کمرے میں بھیجا۔ رانا آپی اور وسیم بھائی واپس چلے گئے۔ نوشیروہ کی بھابھی اور والدہ نے بھی واپسی کا قصد کر لیا۔ صابرہ بیگم نے بڑی مشکل سے انہیں روکا۔ شہزین کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ شہزین نے تمام رات روتے ہوئے گزاری۔ اسے افسوس اپنے اوپر الزام لگنے کا نہیں تھا، بلکہ اسے نوشیروہ کی نارسائی کا دکھ رلا رہا تھا۔ اسے نوشیروہ سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ اس کی نظروں میں شہزین نے اپنے لیے بدگمانی اور حقارت دیکھی تھی۔ صبح ہوتے ہی نوشیروہ اور اس کے گھر والے چلے گئے۔ تایا اور چچا نے تو شہزین سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ تائی صابرہ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مہران گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ چچی اور تائی سب کے جانے کے بعد اس کے پاس آئی تھی اور بنا کچھ پوچھے اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ جب وہ دونوں مارتے مارتے تھک گئیں تو خود ہی رک گئیں۔ شہزین کا سکون اور اطمینان ان کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اب بولتی کیوں نہیں بے غیرت، بے حیا، آوارہ، ہرافہ کہیں کی؟ تیری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا، بد کردار ماں کی۔ بس کریں، بہت ہو گیا، مجھے جو مرضی کہہ لیں مگر میری ماں کا نام مت لیں۔ وہ ایک دم بول اٹھی۔ کیوں نہ لوں نام؟ ایک نہیں 100 بار کہوں گی کہ تیری ماں بھی بد کردار تھی اور تو بھی ویسی ہی ہے۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، خبردار کسی نے میری ماں کا نام لیا تو… اس میں جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ صابرہ اور صفیہ اس کی اس ہمت پر بے حد حیران تھیں۔ اف تک نہ کرنے والی آج ان کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے زبان تو دیکھو کیسی قطر قطر چلتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کے تایا اور چچا سے کہہ کے اس کو کہیں چلتا کرو، صفیہ بیگم نے کہا، اور وہ دونوں کمرہ بند کر کے باہر چلی گئیں۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی۔ کسی نے اس سے کھانے تک کا بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن ہما اس کو کھانا دینے آئی تھی۔ یہ کھا لو، اور ہاں، آج رات کو تمہارا نکاح ہے۔ وہ اتنا کہہ کے باہر نکل گئی۔ نکاح؟ میرا نکاح؟ مگر کس سے؟ مہران بھائی؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ، مجھ پہ رحم کر۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی رہی۔ 2 دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نقاہت ہو رہی تھی، مجبوراً کھانا زہر مار کرنا پڑا۔ یہ پہن لو۔ چچی نے آسمہ کا پرانا مگر قدرے بہتر سوٹ اس کو دیا۔ پلیز مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں، مہران بھائی بے قصور ہیں۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے وہ رونے لگی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہاری شادی فہیم سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ مگر… وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکی۔ اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تائی صابرہ گھبرا گئی۔ ہما نے پردہ کھسکا کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ 4 نقاب پوش لان میں موجود مردوں کو سرونٹ کوارٹر کی طرف دھکیل رہے تھے۔ امی یہ تو ڈاکو ہیں، وہ چلائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی وہ چاروں اندر گھس آئے۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ خاموش، ان میں سے ایک دھاڑا، گھر تو اچھا خاصا ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ویسے ہی ندیدہ ہے، ایک نے اس کے شانے پر دھپ رسید کی۔ سب گھر والے حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی نوعیت کے مختلف ڈاکو تھے۔ سنو لڑکی، جا کے ہمارے لیے کافی بناؤ، بلیک اسٹرانگ ود کریم ڈپ، ایک نے ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں؟ جی ملکہ عالیہ، آپ سے ہی کہا ہے، مگر مجھے تو کافی بنانی نہیں آتی۔ واٹ؟ تم کیسی عورت ہو، تمہیں کافی بنانی نہیں آتی؟ اوفو، بحث چھوڑو، تم میں سے جس کو بھی کافی بنانی آتی ہے جا کے بنائے، دوسرے نے اکتا کر کہا اور پیر پسار کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شہزین خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا آیا۔
شہزین کافی بنا رہی تھی جبکہ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا. اس کے ہاتھ بار بار لرزنے لگتے تھے. تم اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ جی؟ تم جیسی جی جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے. وہ فریج کھول کر دیکھنے لگا. اوہ، کافی کیک. کافی کے ساتھ خوب مزہ دے گا. اس کے پیسز کر کے ساتھ رکھ دو. وہ اس سے یوں مخاطب تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو. شہزین نے کیک تھام لیا. وہ حیرت زدہ سی کھڑی تھی. اپنے انداز اور لب و لہجے سے وہ بالکل ڈاکو نہیں لگتا تھا. اے، تم کہاں جا رہی ہو؟ ہما کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ ایک ساتھی چلایا. وہ میں باتھ روم. ٹھیک ہے جاؤ. اور سنو، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ان سب کو بھون کے رکھ دوں گا. ہما نے اندر جا کر جھپٹ کر کارلس اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی. پولیس اسٹیشن کا نمبر تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکرانے لگی. پھر ایک خیال آنے پر 7 والوں کا نمبر ڈائل کیا. ہیلو، میں آپ کے برابر والے گھر سے بول رہی ہوں. وہ نا ہمارے گھر ڈاکو آ گئے ہیں. جی پلیز آپ پولیس کو فون کر دیجئے. جی بڑی مہربانی. اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے سکھ کا سانس لیا. لو بھائی، کافی کے ساتھ کافی کیک کا مزہ لو. اس نے ٹرے سینٹر ٹیبل پہ رکھا. یار فٹافٹ کام پورا کرو، وہاں سرونٹ کوارٹر میں بیچاروں کا دم گھٹ رہا ہوگا. ایک ڈاکو مسکرایا. ابھی وہ کھا پی کے فارغ ہی ہوتے کہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی. لگتا ہے پولیس آ گئی ہے. وہ گھبرا گئے. یہ لڑکی اسی نے بلایا ہے پولیس کو. ایک گرا کر ہما کی طرف لپکا. وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی. دفع کرو اسے، یہاں سے نکلنے کا طریقہ سوچو. ان میں سے ایک نے کھڑکی سے باہر جھانکا. ہم بآسانی یہاں سے نکل جائیں گے. وہ کیسے؟ ایسے. اس نے آگے بڑھ کر قریب ہی کھڑی شہزین کو دبوچ لیا. شہزین کی چیخ نکل گئی. وہ چاروں شہزین کو لے کے باہر کی طرف بڑھے. آگے مت بڑھنا ورنہ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا. شہزین کو یرغمال بنا کر وہ بآسانی پولیس کے درمیان سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے. کچھ دور تک پولیس کی گاڑیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا. ٹریفک کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہت جلد پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. شکر ہے بچ گئے. راہیل نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا. پہلا ہی ایکسپیرینس اتنا خراب ہوا ہے. دائب نے بالوں میں ہاتھ چلایا. اس لڑکی کا کیا کریں؟ اچانک راہیل کی نظر دائب اور عثمان کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ پڑی. یہ تو لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے. دائب نے اس کے ڈھلکے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. تمہیں ضرورت کیا تھی اس لڑکی کو ساتھ لانے کی؟ شاہزار دائب کی طرف متوجہ ہوا. ماشاءاللہ، موصوف فرما رہے ہیں ضرورت کیا تھی. ابے الو، اسی کی وجہ سے تو آج پولیس کے چنگل سے بچ کے آ رہے ہیں. تو اور کیا، اگر دائب کی سمجھداری وقت پر کام نہ کرتی تو آج ہم چاروں جیل میں بیٹھے پولیس کی اس چھتر سے مار کھا رہے ہوتے جس پہ لکھا ہوتا ہے چند کتھا گزاری آئی رات وے. عثمان نے بات مذاق میں اڑائی. یہ اچھا نہیں ہوا. راہیل نے تعصب سے سر ہلایا. ایسا کرتے ہیں، اسے واپس گھر چھوڑاتے ہیں. کیوں نہیں؟ مگر وہاں ہمارے استقبال کو ابھی تک پولیس کھڑی ہوگی. دائب نے طنز سے کہا. پھر ایسا کرتے ہیں، اسے یہیں سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں. ہمارے سر سے تو بلا ٹلے. عثمان نے کہا. یہ تو ظلم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا. شاہزار نے کہا. پھر کیا کریں، اس کو ساتھ لیے کہاں پھریں گے؟ راہیل نے کہا. آج رات تو دائب کے فلیٹ پر گزارتے ہیں، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے. عثمان نے مشورہ دیا جو سب کے دل کو لگا. تھوڑی ہی دیر بعد وہ دائب کے فلیٹ پر تھے. اس لڑکی کو تو ہوش میں لاؤ. دائب کے کہنے پر شاہزار نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے. پاپا، اس نے کرا کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی. اپنے اوپر 4 لڑکوں کو جھکا دیکھ کر اس نے فلک شگاف چیخ ماری. وہ چاروں اچھل کر پیچھے ہٹے. نونسنس! شاہزار نے منہ بنایا. شہزین نے ہراساں ہو کر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی. وہ اس وقت صوفے پر موجود تھی. وال ٹو وال کارپیٹڈ کمرہ تھا. براؤن بیڈ، صوفے، پردے اور براؤن ہی قالین تھا. بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ٹیبل لیمپ رکھا تھا. دوسری طرف ٹیلی فون سیٹ اور ایک ڈائری پڑی تھی. سامنے دیوار پر مختلف پوسٹرز لگے تھے. وارڈروب کھلی تھی جس میں ٹھسے ہوئے کپڑے جھانک رہے تھے. صوفے کے سامنے پڑی میز کے نیچے میگزینز اور ڈرائی فروٹس کے چھلکوں کا ڈھیر پڑا تھا. بیڈ کے نیچے سے جوتے اور ان میں ٹھوسے ہوئے موزے جھانک رہے تھے. اس نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا تھا. میں کہاں ہوں؟ اس کی مری مری سی آواز نکلی تھی. نرگ میں. عثمان نے فوراً جواب دیا. فار گاڈ سیک یار، کتنی دفعہ کہا ہے انڈین موویز کم دیکھا کرو. دائب نے اسے لتاڑا. سوری، اب میں اسٹوپڈ سی پاکستانی موویز تو دیکھنے سے رہا. عثمان نے منہ بنایا. ایک طرف تو انڈیا کے خلاف بولتے رہتے ہو اور دوسری طرف انہی کی فلمیں دیکھتے ہو. ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ
धोबन जैसी हीरोइन को खेतों को तबाह करते हुए देख सकूं? यानी थोड़े पागल तो हो। ओफो, तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? राहील ने उकता के कहा। ऐसा करते हैं, इसको इसके घर छोड़ाते हैं, अब तक तो पुलिस जा चुकी होगी, उस्मान ने कहा। यार इतनी दूर दोबारा? नो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। शाहजार बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। फिर सुबह कुछ तय करेंगे, अब तो नींद आ रही है, दाइब ने जमाई लेते हुए कहा। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और शहजीन हवन्नकों की तरह उनके मुंह देख रही थी। मुझे भूख लग रही है, उस्मान ने दुहाई दी। कमीने, अभी तो कॉफी और केक ठूंस के आया है। राहील ने उसकी पेट पर धप रसीद की। तू क्यों मर रहा है? तेरे बाप का तो नहीं खा रहा? उस्मान ने पीठ सहलाते हुए कहा। अपने बाप का भी नहीं खा रहा, राहील ने दूबदू जवाब दिया। जिसको भी भूख लगी है खुद ही किचन जाके खा ले। दाई बेड पे फैल के लेट गया। शाहजाद उसके बराबर लेटा था। उस्मान किचन की तरफ चला गया। राहील ने दाइब के सर के नीचे से तकिया खींचकर कालीन पर रखा और खुद लेट गया। फौरन दाइब ने फोन के करीब रखी डायरी उसे दे मारी। वो बिलबिला के उठा। क्या मुसीबत है, सोने भी दोगे कि नहीं? वो चिल्लाया। जवाबन राहील और दाइब अच्छे बच्चे बन के लेट गए। शाहजार के गुस्से से वो तीनों डरते थे। अचानक उस्मान की चीखों की आवाज पर वो तीनों दौड़कर किचन की तरफ गए। क्या हुआ? वो वहां फ्रिज के नीचे इतना मोटा चूहा। धत तेरे की कमीना, राहील ने सर झटका। तेरे अंदर तो मुझे किसी मरे हुए चूहे की रूह लगती है, मनहूस, डरपोक। दाइब ने उसे बुरी तरह लताड़ा। शाहजार बिना कुछ कहे सर झटक कर वापस मुड़ गया। शहजीन सर घुटनों में दिए सिसक रही थी। क्या मुसीबत है, क्यों रो रही हो? वो बिगड़ के बोला। शहजीन ने रोते रोते सर उठाया। आंसुओं से मतूरम चेहरा और सुर्ख होती नाक, वो बेहद हसीन लग रही थी। शाहजार बेड पर जाके बैठ गया। शहजीन बदस्तूर रोती रही। अब अगर आवाज निकाली तो गला दबा दूंगा, वो धाड़ा। शहजीन सहम गई। दाइब, राहील और उस्मान आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। यार लाइट ऑफ कर दे, शदीद नींद आ रही है। दाइब नींद का बहुत कच्चा था। राहील लाइट ऑफ करते करते रुक गया। इसका क्या करें? शहजीन की तरफ इशारा किया। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वाकई, दाइब ने कहा। साथ वाला कमरा भी तो है। सुनो लड़की, तुम वहां जाके सो जाओ। शाहजार ने बेजारी से उसे मुखातिब किया। वो टस से मस न हुई। सुना नहीं तुमने? वो घर जा। इजी यार, वो बेचारी खौफज़दा है और तुम अपने खूनख्वार अंदाज से इसे मज़ीद डरा रहे हो, उस्मान ने कहा और फिर शहजीन की तरफ मतवज्जा हुआ। सुनो, इधर मेरे साथ आओ। वो फिर भी वहाँ से ना हिली। ओफो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, चलो आओ। गोया पत्थर की हो गई थी वो। ठीक है, फिर सारी रात इसी तरह बैठी रहो, नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। उसने खफा होकर लाइट ऑफ कर दी। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। शाहजार और दाइब बेड पर लेट गए। राहील और उस्मान नीचे कालीन पर सो गए। अंधेरे से आंखें मानूस हुईं तो कमरे का माहौल वाज़ेह हुआ। शहजीन सोफे के कोने में दुबक के बैठी रही। वो चारों थोड़ी ही देर में गाफिल हो गए थे। शहजीन कुछ देर सर घुटनों में दिए सिसकती रही। फिर ज़रा आंसू थमे तो ध्यान घर की तरफ चला गया। ओह, आज तो मेरा निकाह था। उसे गोया याद आया, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। एकदम ख्याल आया, परेशान? और तुम्हारे लिए? हाँ हाँ शहजीन बीबी, वो तो जान छूट जाने पर शुक्र अदा कर रहे होंगे। अंदर कोई हंसा था। इन्हीं सोचों में उलझती वो सारी रात ऐसे ही बैठी रही। एक अनजाना सा खौफ उसकी नींद पर हावी हो गया था। मैं तो कहती हूँ कि उसका अपना कोई चक्कर होगा, जभी तो निकाह के रोज़ ही उसका आशिक उसे ले गया। ताई साबरा की सोच बस यहीं तक काम करती थी। तो और क्या, लो बताओ भला, डाकू क्या ऐसे होते हैं? ना कुछ लिया ना उठाया, बस लड़की को लेके चलते बने। मैंने तो हाशमी साहब से कह दिया है कि वो अपनी मर्जी से गई है, कोई ज़रूरत नहीं है थाने कचहरियों के चक्कर लगाने की। सफ़िया चच्ची ने कहा। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कमबख्त से जान छूट गई, बस मेरा मेहरान घर वापस आ जाए। साबरा बेगम ने एक सर्द आह भरी। नौशेरवां उस दिन के बाद से वापस ही नहीं आया था। बच्चा बेचारा क्या सोचता होगा कि इस घर की लड़कियां, अरे वो अच्छी तरह जानता है कि वो बदबख्त हमारे घर में मुलाजमा जैसी थी। भला उसका और हमारी मासूम बच्चियों का क्या मुकाबला। अम्मी अम्मी, मेहरान भाई आ गए। इमरान दौड़ता हुआ आया। क्या मेरा बच्चा आ गया, मेरा लाल, मेरा चांद। ताई साबरा बेकरार होके उठी। सामने ही मेहरान चला आ रहा था। वो पूरे 4 दिन बाद आया था, थका थका सा, कमज़ोर सा। मेरा चांद, मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ चला गया था माँ को छोड़ के? वो उसके गले लग के रोने लगी।
آپ کو جب مجھ پہ اعتبار ہی نہیں رہا؟ نہ میرے بچے، مجھے تجھ پہ پورا اعتبار ہے، بس اب کہیں نہ جانا۔ کیسے ہو مہران؟ جماعت کمینگی سے مسکراتا اس کے سامنے آ گیا۔ امی اس سے کہہ دے میرے منہ نہ لگا کرے۔ وہ یہ کہہ کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جماعت سیٹی پر انگلش گانے کی دھن بجاتا باہر چلا گیا۔ صبح ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ دائب کچھ دیر یوں ہی کسل مندی سے بستر میں لیٹا رہا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ابے اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے۔ اس نے شاہزار کے سر کے نیچے سے تکیا اور راحیل کے اوپر سے کمبل کھینچا، مگر وہ دونوں ڈھیٹ دوبارہ سو گئے۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر سوئی ہوئی شہزین پہ پڑی۔ شاید ساری رات روتی رہی تھی۔ گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی اور سوتے ہوئے بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے نقوش جانچنے لگا۔ ایک احساس کے تحت شہزین کی آنکھ کھل گئی۔ اس پر جھکا دائب ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ شاید ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سنو، دائب کی آواز پر وہ پلٹی اور کچھ خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ جو بھی ہوا ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم کوئی عادی چور یا ڈاکو نہیں ہیں۔ بس وہ کس سے باتیں کر رہا ہے صبح ہی صبح؟ شاہزار ادھر ہی چلا آیا۔ شہزین کو دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ سنو، تم فکر مند نہ ہو، ہم ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ شاہزار نے گویا تسلی دی۔ میرا گھر؟ ہاں، تمہارا گھر، مگر میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ میرا خیال ہے صدمے سے بیچاری کا دماغ چل گیا ہے۔ شاہزار نے مذاق میں بات اڑائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ وہ سسکنے لگی۔ دائب اور شاہزار نے الجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھو، تم رو نہیں، ہم تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیں گے، دائب نے کہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو درست ہے، وہاں نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ آپ مجھے مار ڈالیں، زندہ درگور کر دیں، مگر اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے روتے روتے سر جھکا لیا۔ آئی سی۔ شاہزار کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ دائب بھی پرسوچ انداز میں سہلانے لگا۔ مگر وہ تمہیں کیوں قبول نہیں کریں گے؟ تم ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ یار، یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیٹ بھرا ہونا ضروری ہے۔ خالی پیٹ اتنی بحث کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں شاور لے لوں، تم جب تک ناشتے کا انتظام کرو اور ان مردودوں کو بھی جگا دو۔ شاہزار ہدایات دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دائب اندر جا کر راحیل اور عثمان کو جگانے لگا۔ شہزین لاؤنج میں ہی گم سم بیٹھی رہی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو مجھے اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گی۔ تایا اور چچا سے کیا امید رکھوں؟ وہ تو خود اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ زندگی تو مجھ پر پہلے ہی بہت تنگ تھی، اب جی کر کیا کروں گی؟ جماعت ہاشمی، تم زندگی بھر خوشی کے لیے ترسو گے، خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ ناشتہ بن گیا؟ شاہزار تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا۔ نواب کی اولاد پوچھ ایسے رہا ہے جیسے یہاں اس کی بیوی اس کے نخرے اٹھانے کو بیٹھی ہو، راحیل نے جل کر کہا اور آملیٹ بنانے لگا۔ ابے او، مرے ہوئے چوہے کی روح، چائے بنا رہا ہے یا اپنے پائے گلا رہا ہے؟ دائب عثمان سے مخاطب ہوا، جو کافی دیر سے چائے بنانے کی کوششوں میں لگا تھا۔ بکواس بند کرو، ایک تو تم کمینوں کے لیے چائے بنا رہا ہوں، اوپر سے فکرے بازی کر رہے ہو۔ اس راج کمار کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو صبح سے مزے سے شاہی غسل خانے میں گھسا ہوا ہے؟ ہاں بھائی، ناشتہ ریڈی ہے؟ شاہزار نکھرا نکھرا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ مہاراج، سب کچھ تیار ہے، صرف کھانے کی دیر ہے، عثمان نے طنز کیا۔ شاہزار مسکرانے لگا۔ مہاراج ناشتہ کر لیں تو سارے برتن دھو دیجیے گا، دائب نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ اب میں برتن دھوتا کیا اچھا لگوں گا؟ ویسے بھی خدا نے مجھے ان کاموں کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ ابے او، ہالی ووڈ کے گیٹ کے باہر بیٹھنے والے ہیرو، ہوش میں آ جا، ہمیں بھی خدا نے تیری خدمتیں کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، راحیل نے کہا۔ اچھا یار، اب چائے تو دے دے۔ شاہزار عثمان سے مخاطب ہوا۔ عثمان نے چائے کے کپ ان تینوں کے سامنے رکھے اور اپنا کپ لے کر کچن کاؤنٹر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھی شہزین پہ پڑی۔ اوئے،
عثمان نے راہیل کی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ راہیل کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا مصیبت ہے؟ تجھے چین نہیں ہے؟ وہ بگڑا۔ خود تو مزے سے ٹھوس رہے ہو، اس بیچاری کو تو ناشتے کا پوچھا تک نہیں ہے۔ عثمان کے کہنے پر ان تینوں نے بے اختیار شہزین کی طرف دیکھا تھا۔ سنو، یہ ناشتہ کر لو۔ دائب چائے کا کپ، 2 سلائس اور آملیٹ لے کے اس کے پاس گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شہزین نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ تم ناشتہ کر لو، پھر ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ کہاں چھوڑاؤ گی مجھے؟ وہ ایک دم چلا اٹھی۔ میں نے کہا نا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے چلانے پر وہ چاروں پریشان ہو گئے۔ تو ہٹ دائب، میں بات کرتا ہوں۔ شہزار اس کی طرف آیا۔ تمہارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ شہزین نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اغوا سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ شہزار بے اختیار نظریں چرا گیا۔ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے گھر جانے کو تیار نہیں، جبکہ ہم بخوشی تمہیں وہاں چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، غلطی ہم سے ہوئی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں ڈھال کے طور پر استعمال کیا، مگر اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں بحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دیں۔ شہزار اس کی ضد پر بھڑک اٹھا تھا۔ شہزین کی سسکیاں ایک دم بند ہو گئی تھیں۔ شہزین بی بی، کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ تو کس برتے پر ان سے ضد کر رہی ہے؟ تو چپ چاپ گھر چلی جا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو ایک ہے اور یہ 4 جوان لڑکے، خدا نخواستہ۔ اس سے آگے سوچ کر ہی اس نے جرجری لی۔ کرم نوازی کا شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے دوپٹہ درست کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دائب، گاڑی نکالو، میں خود اسے چھوڑ کے آؤں گا۔ شہزار نے ازراہی مذاق کہا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ باہر نکل گئی۔ شہزار اور دائب اس کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک نظر اس بلڈنگ سے باہر بھی ڈال لو۔ شہری آبادی سے یہ جگہ خاصی دور ہے۔ یہاں دور دور تک کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں ملے گی اور تم پیدل چل چل کے مر جاؤ گی۔ اچھا ہے نا، مر جاؤں گی؟ تم بہت ہی اذیت پسند ہو۔ شہزار کی بات اسے ماضی میں لے گئی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ تمہارا خیال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی سے تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ نوشیروان کی باتیں یاد کر کے ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ مائی گاڈ، تم تو مجھے پاگل لگتی ہو۔ کبھی رونے لگتی ہو، کبھی خود بخود ہنسنے لگتی ہو۔ کیا خیال ہے دائب؟ راستے میں کوئی پاگل خانہ پڑتا ہے؟ وہ شرارتاً دائب سے مخاطب ہوا۔ شٹ اپ یار، سنو، تم ہم پہ بھروسہ کرو، ہم بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دائب کے کہنے پر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ شہزاد ڈرائیو کر رہا تھا، دائب اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راہیل اور عثمان ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہاشمی ولا کے گیٹ سے ذرا دور گاڑی رکی تھی۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو کبھی مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے یہاں واپس لانے پر ہو رہا ہے، گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے کہا۔ شہزار اور دائب دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے جب تک کہ وہ ہاشمی ولا کے گیٹ سے اندر داخل نہ ہو گئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے پھر آ گئی ہے ہمارے سینوں پر مونگ دلنے۔ تائی اور چچی کی زبانیں زہر اگل رہی تھیں۔ آسماں، ہما، حماد اور عمران تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں، بے غیرت، بے حیا؟ چچی نے 2 ہتھڑ اس کی پیٹھ پر جمائے۔ چچی، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کون تھے۔ واہ بی بی واہ، یہ خوب کہی تو نے۔ تو سمجھتی ہے یہاں سب بے وقوف بیٹھے ہیں؟ بڑے ہی شریف ڈاکو تھے۔ جوان جہان لڑکی کو ایک رات رکھ کر صبح واپس بھیج دیا بنا کچھ کہے۔ تائی صابرہ چمک کر بولی۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ میں کہتی ہوں جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا واپس۔ یہ کوڑے کا ڈھیر ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اپنے تایا اور چچا کے آنے سے پہلے چلی جا۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں، میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ وہ فریاد کرنے لگی مگر وہاں صرف پتھر تھے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی، تجھے دھکے دے کے نکالنا پڑے گا۔ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ بری طرح بلکنے لگی تھی۔ نکل یہاں سے ڈرامے باز۔ تائی صابرہ نے اسے دھکا دیا۔ سر دیوار سے ٹکرا گیا، پیشانی پر ننھا سا گھومڑ بن گیا۔ اس کی آہو بکا کا ان پر متعلق اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ پاپا، مجھے یوں تنہا کس کے سہارے چھوڑ کے گئے تھے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ پاپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، دیکھیں آج آپ کی لاڈلی، آپ کی شہزادی بالکل بے آسرا ہو کے رہ گئی ہے۔ سڑک کے عین درمیان میں چلتے ہوئے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ دیوانہ وار دوڑنے لگی تھی۔
سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں بے قصور، مت مارو پاپا، مرنا چاہتی ہوں، مت مارو۔ ہوش میں آتے ہی بے ربط سے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ پورے 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو جانے کون کون سے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون کا انجیکشن دے دیا۔ 3-4 دن بعد وہ قدرے بہتر ہوئی۔ ارد گرد کے ماحول سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہسپتال میں تھی۔ وہ اپنے زندہ بچ جانے پر تقدیر سے شاکی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اسے زبردستی دوائیاں کھلاتے۔ ایک عورت ہمہ وقت اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ جانے وہ کون تھی؟ 15 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بے حد حیران تھی کہ آخر اس پر اتنی مہربانی کون کر رہا ہے، اور یہ عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا۔ جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، وہ عورت جو ہاسپٹل میں اس کے ساتھ تھی، اس کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بخاری لاج پہنچی تھی۔ وہ متذبذب سی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ایک پرشفیق آواز پر وہ کھڑی ہو گئی۔ موو کلر کی ساڑی میں ملبوس وہ ایک بے حد گریسفل سی خاتون تھیں۔ گرے بال جوڑے کی صورت میں لپٹے ہوئے تھے اور نفیس سا چشمہ انہیں بے حد وقار بنا رہا تھا۔ شہزین ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ تمہارے ذہن میں یقیناً ہمارے متعلق سوالات ہوں گے، مگر ان کے جواب سے پہلے ہم تمہارے متعلق جاننا چاہیں گے۔ تم کون ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ مرنا کیوں چاہتی تھی؟ میں وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ وہ نم آنکھیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ اوکے، تم ابھی ریلیکس کرو، بعد میں باتیں ہوں گی۔ ہاجرہ، بی بی کو چھوٹے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شہزین نے بیگم صہبا بخاری کو اپنے بارے میں سب کچھ کہہ سنایا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ گھر میں ان کے علاوہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتی پوتا رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیگم صہبا بخاری کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹے اور بہو کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ان کا پوتا فہد بخاری آسٹریلیا میں پڑھتا تھا اور آج کل چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان کی پوتی علیزے IBA سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ شہزین کے آ جانے سے بیگم صاحبہ کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرنے لگا تھا۔ انہیں وہ ایک دم اپنی سی لگنے لگی تھی۔ شہزین انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سنایا کرتی، ان کے کھانے کا، کپڑوں اور دوائیوں کا خیال رکھتی، اکثر ان کے سر میں تیل سے مالش کیا کرتی۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر ہی اس نے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی ان کے سر میں تیل سے مساج کر رہی تھی جب فہد بخاری اندر داخل ہوا۔ ہیلو گرینڈ ماں۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ ہیلو مائی چائلڈ۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ ہیلو سویٹی۔ اس نے شہزین کی طرف مسکراہٹ پاس کی۔ وہ اخلاقاً بھی نہ مسکرا سکی۔ اسے فہد بخاری کا یہ طرز تخاطب کچھ اچھا نہ لگتا تھا، مگر وہ ہر بار اسے ایسے ہی مخاطب کرتا تھا۔ دادو، میں ذرا کچن تک جا رہی ہوں۔ وہ پیروں میں سلیپر ڈالتی باہر آ گئی۔ گرینڈ ماں، اس پہ چیک رکھا کریں، کھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ فہد نے جان بوجھ کر اسے سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا، مگر وہ جا چکی تھی۔ بہت سعادت مند بچی ہے گرینڈ ماں، بڑی جلدی اس نے آپ کا دل جیت لیا، یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ شریر، بیگم صاحبہ نے اس کو چپت رسید کی۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک ہو یہاں؟ نیکسٹ منتھ ہے میری فلائٹ۔ نہیں، نیکسٹ منڈے میری فلائٹ ہے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں؟ گرینڈ ماں؟ ہاں، اور کون؟ گرینڈ ماں، یہ آپ کو آج کل میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگتی ہے؟ یہ تو ایک فطری سی خواہش ہے۔ آئی ایم سو سوری گرینڈ ماں، فی الحال میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ مسکرایا۔ شہزین دودھ کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی۔ گرینڈ ماں، آپ کے پاس سویٹی ہے نا، پھر بہو کی کیا ضرورت؟ فہد بخاری کے کہنے پر جہاں شہزین ٹھٹکی تھی، وہاں بیگم صاحبہ بھی ایک لمحے کو ششتر رہ گئی تھی۔ اوفو گرینڈ ماں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو تنہا رہنے سے بوریت ہوتی تھی، مگر اب تو سویٹی ہے آپ کے پاس، پھر مجھ غریب کو کیوں پھنسوانے کا ارادہ ہے؟ فہد، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، بعد میں اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ دادو،
دودھ پی لیں؟ شہزین، یہ کیا تم مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کی طرح دودھ دے دیتی ہو؟ آپ کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ چلیں اب آرام سے پی لیں۔ شہزین نے دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ کل فہد بخاری واپس میلبورن جا رہا تھا، اس لیے آج سب لوگ ڈنر پر اکٹھے تھے۔ بھائی جب سے شہزین آئی ہے کھانا بہت اچھا بننے لگا ہے، آصف بخاری نے کہا۔ کیا بات ہے سویٹی، تمہاری بڑی تعریفیں ہونے لگی ہیں؟ فہد اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ وہ خاموش رہنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ہے لیزے، تم کب آ رہی ہو سڈنی؟ فہد اب الیزے سے مخاطب ہوا۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، شاید نیکسٹ ایئر پروگرام بن جائے۔ وہ چکن کا ٹکڑا فورک میں پھنساتے ہوئے بولی۔ فہد، اگلی بار آپ آئیں گے تو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیں گے۔ بیگم نازیہ آصف بخاری نے فہد کو مخاطب کیا۔ مائی گاڈ، لگتا ہے آج کل سارے گھر کو میری شادی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ ابھی چند دن پہلے گرینڈ ماں نے بھی مجھے یہی کہا ہے۔ تو ممی نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ بیگم نازیہ نے ساس کی تائید کی۔ ایک شرط پہ کروں گا شادی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھ سے پہلے لیزے کی شادی ہوگی۔ تو یوں سمجھو کہ علیزے کی شادی بھی ریڈی ہے۔ بیگم نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ What do you mean ماما؟ علیزے کے تیور سخت تھے۔ رائے صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور بھی ایک دو پروپوزلز ہیں مگر رائے صاحب والا پروپوزل بیسٹ ہے۔ میں کسی رائے وائے کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ سب کے اچھے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ صبح فہد بخاری کی فلائٹ تھی، سوائے علیزے کے باقی سب لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ علیزے کا موڈ رات سے ہی آف تھا۔ ڈیئر سسٹر، کیا ابھی تک موڈ آف ہے؟ تم جاؤ فہد، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ بھائی اتنی ناراضگی؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، نو پرابلم، کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا، لیکن موڈ تو درست کرو یار۔ وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے باہر تک آیا۔ مائی سویٹ بردر، ٹیک کیئر۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے شہزین پہ نظر پڑی۔ ہے سویٹی، تمہیں میرے جانے کا اتنا غم ہو رہا ہے کہ رونے لگی؟ میں رو نہیں رہی، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ پیاز کاٹنے کا تو بہانہ ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آج کل لوگ بہت خوش فہم ہو گئے ہیں۔ وہ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھ گئی۔ فہد بخاری نے کہا لگایا، تمہیں بھی بولنا آتا ہے؟ بدقسمتی سے زبان ہے میرے پاس۔ تم شاید ہر وقت غصے میں اس لیے رہتی ہو کہ تم غصے میں اور زیادہ پریٹی لگتی ہو۔ پلیز اب مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ بیگم نازیہ نے فہد کو پکارا تو وہ باہر جاتے جاتے اس کی طرف پلٹا۔ تم واقعی پتھر ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر باہر نکل گیا۔ میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں فہد بخاری۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ شہزین کو بخاری لاج میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے والے تھے، مگر آج تک گھر کے کسی فرد نے اسے غیر نہیں سمجھا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ آج کل گھر میں شدید ٹینشن چل رہی تھی۔ وجہ علیزے کی شادی نہ کرنے کی ضد تھی، جبکہ آصف بخاری اور بیگم نازیہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لاکھ وہ ایڈوانس اور موٹ صحیح، مگر ہر ماں باپ کی طرح وہ بیٹی کے فرض سے سب قدوش ہونا چاہتے تھے۔ علیزے بیٹا، مجھے بتاؤ تم آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بیگم صاحبہ نے اس سے پوچھا۔ وہ گرینڈ ماں، ایکچولی میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں۔ علیزے کے کہنے پر ایک لمحے کو بیگم صاحبہ خاموش رہ گئیں۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ گرینڈ ماں بہت اچھا ہے وہ ایک دم جذباتی ہو گئی۔ کرتا کیا ہے؟ وہ ڈیڈ کے آفس میں کام کرتا ہے۔ واٹ؟ ہوش میں ہو؟ بیگم صاحبہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ اپنے باپ کے ملازم سے شادی کر کے ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ گرینڈ ماں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں مگر ہمیں فرق پڑتا ہے۔ ہم کیسے 1-2 ٹکے کے ملازم سے بیاہ دیں تمہیں؟ گرینڈ ماں آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس گننے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مگر آپ مما اور ڈیڈ کو بتا دیجیے گا کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف جماعت سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی، جبکہ بیگم صاحبہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ انہوں نے آصف بخاری یا بیگم نازیہ کو ابھی کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔
انہوں نے علیزے سے کہا کہ وہ جماعت کو گھر بلائے۔ شہزین کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ آج علیزے کے کسی مہمان کو آنا تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی، وہ سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ علیزے کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ جو شخص گاڑی سے اترا تھا اسے دیکھتے ہی شہزین کی ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ شہزین نے دوبارہ دیکھا کہ شاید دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو، مگر وہ 100% جماد ہاشمی تھا، اس کا سگا چچا زاد۔ علیزے اور جماد ہنستے مسکراتے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شہزین کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس نے ہاجرہ ملازمہ کو مناسب ہدایات دیں اور خود اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ اور پھر دوسرے دن صبح کو ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ بیگم صاحبہ کو اخبار پڑھ کر سنانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ شہزین، رات تم کچھ جلدی سونے کے لیے چلی گئی، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ جی دادو، بس وہ ذرا سر میں درد ہو رہا تھا۔ اچھا، دوا لی پھر؟ جی، لے لی تھی۔ وہ انہیں اخبار پڑھ کر سنانے لگی۔ اچھا اب بس کرو، روز ایک ہی طرح کی خبروں سے اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، امریکہ، اسامہ، فلسطین، کشمیر، اسرائیل، اف توبہ، ایک ہی طرح کی خبریں پڑھ پڑھ کر اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے۔ بیگم صاحبہ نے عالمی حالات پر تبصرہ کیا۔ شہزین خلاف معمول جواب میں کچھ نہ بولی، ورنہ وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی حالات پر بے لاگ تبصرے کیا کرتی تھی۔ دادو، رات کو کھانا ٹھیک بنا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی اور ایسے ہی دواؤں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کھانا تو اچھا بنا تھا، جماد تعریف کر رہا تھا۔ کون جماد؟ علیزے کا مہمان۔ وہ کچھ چپ سی تھی۔ دادو، وہ کیوں آیا تھا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر دادو نے چونک کر دیکھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کی آمد کی وجہ دریافت نہیں کی تھی۔ انہیں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ شہزین، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا۔ دادو، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ دراصل علیزے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نہیں دادو، آپ ایسا مت ہونے دیجیے گا۔ وہ ایک دم گھبرا کے بولی۔ مگر کیوں؟ دادو، وہ شہزین بے اختیار ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ بیگم صاحبہ اسے دیر تک تھپکتی رہیں، جب دل کا غبار دھل گیا تو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کیا تم جماد کو جانتی ہو؟ جی دادو، یہ وہی جماد ہے، میرا سگا چچا زاد، وہی جماد ہاشمی جس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، مجھ پہ کیچڑ اچھالا۔ دادو، وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، پلیز دادو، آپ علیزے کو بچا لیں۔ آپ اسے اور اس کی ماں کو نہیں جانتی، وہ بہت ظالم اور لالچی لوگ ہیں۔ بیگم صاحبہ پرسوچ انداز میں سہلانے لگی۔ مجھے بھی اس سے مل کر تسلی نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ بظاہر تو خاصا ہینڈسم لڑکا ہے، مگر خیر اچھا ہوا تم نے اس کی اصلیت بتا دی۔ تھینک یو مائی چائلڈ۔ بیگم صاحبہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ 2 دن بعد علیزے نے جماد کو چائے پر گھر بلوایا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بیگم صاحبہ وہاں چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر جماد ادب سے کھڑا ہوا۔ شہزین کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سنو لڑکے، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بلا تمہید گویا ہوں۔ جی؟ وہ سٹ پٹایا۔ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو مجبوراً تمہیں جاب سے فارغ کرنا پڑے گا۔ گرینڈ ماں پلیز، تم چپ رہو علیزے، اگر تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا۔ گرینڈ ماں، یہ میرے مہمان ہیں، علیزے چلائی۔ تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا ہے؟ اور آج کے بعد علیزے سے ملنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ علیزے کو نظر انداز کر کے جماد سے مخاطب تھیں۔ اپنی اس انسلٹ پر وہ جلتا بھونتا باہر نکل گیا۔ گرینڈ ماں، آپ نے اچھا نہیں کیا، علیزے چلانے لگی تھی۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یو شٹ اپ علیزے، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ علیزے، بیگم صاحبہ کا ہاتھ اٹھ گیا جس سے وہ اور زیادہ چلانے لگی تھی۔ آصف بخاری کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو بیگم صاحبہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ یہ علیزے کو کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ انہوں نے روتی بھی لگتی علیزے کو سنبھالا۔ ڈیڈ، میں سب کچھ ختم کر دوں گی۔ اگر کسی نے میری خوشیوں کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہوش میں آؤ علیزے، ممی سے کیا ہوا ہے؟ آصف بخاری بیگم صاحبہ سے مخاطب ہوئے۔ محبت کا بخار چڑھ گیا اس کے سر پہ۔
آصف اسے سمجھاؤ کہ والدین کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ بیگم صاحبہ اندر کی طرف بڑھ گئیں جبکہ آصف بخاری علیزے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ آصف بخاری اور بیگم نازیہ کو جب اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی بیگم صاحبہ سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے علیزے کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ جواباً اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا جس پر وہ مزید سلگ گئی۔ آصف بخاری نے جماعت کو اپنے آفس میں بلا کر خوب انسلٹ کی تھی اور اسے علیزے سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ جماعت صدا کا بد دماغ تھا، دوسرے دن ہی استعفیٰ دے دیا۔ وہ تو باس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس کر ایک ہی جست میں بلندی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علیزے کو تو اپنے دام میں الجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اس کے گھر والوں کے آگے بے بس ہو گیا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی، نوکری چلی گئی۔ وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا، سارا دن گھر میں بیٹھا کٹتا رہتا، بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر والے الگ اسے بات پر استعفیٰ دینے کے طعنے دیتے۔ ڈپریشن سے تنگ آ کر اس نے عارضی سہاروں میں پناہ تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ شہریار، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیگم سمین رائے نے صحن میں کھڑی بلیک سیوک کی طرف بڑھتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ فیکٹری جا رہا تھا ممی، وہ انہی کی طرف چلا آیا۔ آج رات کا ڈنر بخاری صاحب کی طرف ہے، جلدی آ جانا اور بھائی کو بھی تاکید کر دینا، یہ دعوت خاص طور پر اس کے لیے ہے۔ خاص طور پر بھائی کے لیے؟ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ شہریار نے معنی خیز انداز میں ابرو اچکائے۔ بیگم سمین رائے مسکرا دی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ پھر میرا جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، جلدی آ جانا۔ اور سنو، اپنے ڈیڈی کو بھی یاد دلا دینا، وہ تو ہیں ہی صدا کے بھلکڑ۔ اوکے مدر۔ وہ کی رنگ گھماتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے اب خاصی سنبھل چکی تھی۔ آصف بخاری اور بیگم نازیہ نے جانے کن کن دلائل سے اسے سمجھایا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ ان کے اور جماعت کی فیملی کے سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ جتنی تنخواہ جماعت کی تھی اتنے روپے تو وہ 10 دن میں خرچ کر دینے کی عادی تھی۔ حقیقت کا یہ رخ دھیرے دھیرے علیزے کے جنون میں کمی کر رہا تھا۔ جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچا تو اسے والدین کی بات درست لگی۔ وہ خالی ہولی محبت کے سہارے زندگی گزارنے کی قائل نہ تھی، وہ لگژری لائف کی عادی تھی۔ وہ پھر سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ جماعت کی پرچھائی تک اس نے اپنے ذہن و دل سے کھرچ ڈالی تھی۔ وہ پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی اور یہ بات گھر والوں کے لیے بے حد اطمینان بخش تھی۔ بیگم صاحبہ بخاری کو شہزین اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے علیزے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ اگر شہزین انہیں جماعت کی اصلیت نہ بتاتی تو شاید وہ علیزے کے جنون سے مجبور ہو کر اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ آصف بخاری جلد سے جلد علیزے کی شادی کر دینا چاہتے تھے اور رائے سکندر کی فیملی کی دعوت اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی۔ بیگم نازیہ خلاف معمول گھر پر رہ کر اپنی زیر نگرانی دعوت کا انتظام کروا رہی تھی۔ شہزین ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بیگم نازیہ لاشعوری طور پر ہر معاملے میں شہزین کے مشورے کو اولیت دینے لگی تھی۔ انہیں اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ مہمانوں کے آنے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ شہزین نے سب کچھ تیار کر کے خود بھی لباس بدل لیا۔ مہمانوں کے آنے پر اس نے مختلف مشروبات کی ٹرالی سیٹ کر کے ملازمہ کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوائی۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا وہ سامنے نہ آتی تھی۔ اسے لوگوں سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ ہر چہرے میں اسے فریب اور عیاری نظر آنے لگتی تھی۔ ایسے میں وہ خود پر سے اختیار کھونے لگتی تھی۔ اپنی انہی کیفیات کی بدولت وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ ڈرنکس بھجوانے کے آدھے گھنٹے بعد کھانا لگانے کا آرڈر ملا۔ وہ تیار شدہ کھانوں کو مائکرو ویو میں گرم کرنے لگی۔ رائے سکندر کے بیٹے علیزے کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ شہریار تو بے حد خوش گفتار تھا۔ ہاں البتہ ان کے بڑے صاحبزادے خاص سے اکھڑ اور سرد مزاج سے تھے۔ علیزے کو ولیا دیا سا شخص کچھ خاص اچھا نہ لگا تھا۔ اسے شوخ و چنچل لوگ پسند تھے۔ شہریار کی کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے علیزے نے بے اختیار قریب بیٹھے شہزار کے شانے پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس چھوٹ گیا۔ ساری ڈرنک کپڑوں پر گر گئی۔ اوہ ایم سوری۔ وہ فوراً معذرت کرنے لگی۔ اٹس اوکے۔ وہ ٹیشو پیپر سے شرٹ صاف کرنے لگا۔ واش روم کس طرف ہے؟ اسے دریافت کرنے لگا۔ حاجرہ صاحب کو واش روم دکھاؤ۔ وہ قریب کھڑی ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ وہ حاجرہ کی رہنمائی میں واش روم تک گیا۔ ملازمہ واپس جا چکی تھی۔ راستے میں کچن پڑتا تھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔
گلابی مائل، سفید رنگت اور سیاہ ریشمی بالوں کی چٹیاں اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ کھانا گرم کرتی شہزین نے آہٹ پر چونک کر دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ ذرا سی دیر میں اس کی نگاہوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی 7-8 ماہ پہلے کے واقعے کو۔ شہزار کو بھی وہ کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ 7-8 ماہ پہلے کا واقعہ ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ شہزین پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ سوری، مجھے لگا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی معذرت خواہانہ آواز ابھری۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن میں کسی پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ شہزار خود سے الجھتا کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ آیا۔ وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر اس نے اسے کہاں دیکھا تھا، مگر ناکام رہا۔ کچھ تھا اس لڑکی کے لہجے میں جس نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہ کھا سکا تھا۔ کیا بات ہے شہزار، آپ بہت چپ چپ بیٹھے ہیں؟ بیگم صاحبہ نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ دراصل یہ شروع سے ہی ذرا کم گو ہے، بیگم سمین رائے نے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ شروع کچھ دیر پہلے ہوا ہے، شہریار نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جسے صرف قریب بیٹھا شہزار ہی سن سکا۔ شہزار نے اپنا پیر شہریار کے پیر پر مارا۔ کھانے کے بعد رائے سکندر اور آصف بخاری کاروباری معاملات ڈسکس کرنے لگے۔ علیزے کو بیگم سمین نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے شہزار، تم آج خلاف معمول بہت خاموش ہو؟ شہریار نے موقع دیکھ کر اس سے کہا۔ کیا بات ہے شہریار، تمہارے آج بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں دانت پیس کے بولا۔ تمہیں علیزے کیسی لگی؟ بکواس بند کرو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی جگہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ علیزے ادھر چلی آئی۔ کچھ نہیں، وہ دراصل شہزار کہہ رہا تھا کہ اسے پیاس لگی ہے۔ شٹ اپ یار، وہ شہریار کو گھورنے لگا۔ یہ ایسے ہی فضول بولتا رہتا ہے۔ ارے آپ بھی بولتے ہیں؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ کل تک تو یہ بے تکان بولنے کے عادی تھے۔ شہریار مسکرایا۔ شہزار اسے گھور کے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اوفو علیزے بھی سمجھا کرے نا۔ شہریار شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ علیزے شہزار پر ایک نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آ کر بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار رہا۔ ایک بے چینی سی دی جو رگو پے میں سمائی ہوئی تھی۔ سونے کے لیے لیٹا تو بار بار اس لڑکی کا عکس ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ شہزار کو اس کی نظریں کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تھیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھیں۔ چھم سے ایک سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ روتی ہوئی لڑکی۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا۔ او مائی گاڈ، وہ لڑکی؟ مگر بخاری لاج میں کیسے؟ وہ نئی الجھن کا شکار ہو گیا، اور اسی الجھن کو رفع کرنے کے لیے 2 دن بعد وہ بخاری لاج میں موجود تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ جس سے ملنا چاہتا تھا وہ لان میں ہی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اسی طرف چلا آیا۔ وہ جو انگلش ناول پڑھنے میں مگن تھی ایک دم چونک گئی۔ اوہ! شہزار کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا، وہ درستی سے بولی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ مگر میں کسی سے نہیں ملتی، پلیز میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے۔ اس کے قطعی لہجے پر شہزار اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہلے سے مختلف لگی تھی۔ وہ لڑکی تو بات بے بات رونے لگتی تھی، جبکہ یہ لڑکی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا خیال درست ہے یا نہیں، تم واقعی وہی لڑکی ہو جسے ہم نے… ہاں، میں وہی لڑکی ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور اندر چلی گئی۔ شہزار محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کے رہ گیا۔ کیا بات ہے ہیرو، بہت چپ چپ ہو؟ راہیل نے اس کے شانے پہ ہاتھ مارتے ہوئے دریافت کیا۔ یار، تم لوگوں کو وہ لڑکی یاد ہے؟ وہ لڑکی؟ اچھا وہ لڑکی۔ کیوں عثمان، وہ لڑکی یاد ہے؟
راہیل نے مذاق اڑایا۔ بکواس نہ کرو یار، میں سیریس ہوں۔ وہ بگڑا۔ ابے کون وہ لڑکی؟ ہمیں کیا پتا تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ٹینا، اینی، سونیا، فضا؟ راہیل بے تکان بولنے کا عادی تھا۔ شہزار نے سرت سے اس کی بات کاٹی۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے ہم یرغمال بنا کے لائے تھے۔ آج بیٹھے بٹھائے وہ کہاں سے یاد آ گئی تمہیں؟ دائب نے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، وہ ٹال گیا۔ ویسے وہ بیچاری تھی مظلوم سی، اگر ہم اسے یرغمال بنا کے نہ لاتے تو آج جیل میں سڑ رہے ہوتے، عثمان نے کہا۔ خیر جیل میں تو نہیں سڑ رہے ہوتے، ہمارے والد حضرات جو ہیں ہمیں چھڑوانے کو۔ راہیل نے کہا لگایا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے آخر ہمیں سوجی کیا تھی کہ ہم بنا سوچے سمجھے ڈاکہ ڈالنے چل پڑے۔ دائب کا انداز پرسوچ سا تھا۔ ایڈونچر میرے یار، ایڈونچر، لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، راہیل نے کہا۔ یہ تم کہاں گم ہو ہیرو؟ عثمان نے شہزار کا شانہ ہلایا تو وہ چونک گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ راہیل نے رازداری سے دریافت کیا۔ مجھے شوق نہیں ہے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا۔ اچھا، اب زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آج تم لوگوں کو اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، عثمان نے کہا۔ تو اور لنچ؟ دائب بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ پیمنٹ شہزار کرے گا۔ میں بھی کہوں یا الہی یہ کیا معاشرہ ہو گیا، تجھ جیسا مہا کنجوس اور لنچ؟ اچھا اب بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان نے اسے دھموکا جڑ دیا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر داخل ہوا تو بیگم صاحبہ اور ان کو ناول پڑھ کر سناتی شہزین دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس، تمہاری ممی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا سلام کرتا جاؤں۔ وہ کنکھیوں سے شہزین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کتاب کو یوں دیکھنے میں مگن تھی جیسے کوئی بہت ہی دلچسپ چیز دیکھ رہی ہو۔ شہزین، بیٹا شہزار کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرو۔ جی بہتر دادو۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کے چلی گئی۔ شہزین، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا دادو ایک بات، میں بھی آپ کو دادو کہہ سکتا ہوں نا؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک کر پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں، مجھے تو تمہارے منہ سے یہ لفظ سن کے بہت اچھا لگا۔ علیزے اور فہد تو گرینڈ ماں کرتے نہیں تھکتے۔ بیگم صاحبہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں وہ بے حد اچھا لگا تھا، ڈیسنٹ سا، سوبر سا، ویل مینرڈ اور بے حد سمارٹ اور ہینڈسم۔ یہ لڑکا انہیں اپنی پوتی کے لیے بے حد موزوں لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیگم صاحبہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں وہ شہزین کے متعلق زیادہ نہیں تو اتنا ضرور جان گیا تھا کہ شہزین سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ شہزین نے چائے کے چولی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی۔ اس کے بعد جتنی دیر تک شہزار بیٹھا رہا وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ ایسے ہی لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ پتہ نہیں آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، جانے قدم قدم پر وہ چہرے راہ میں کیوں آ رہے ہیں جنہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تم بھی مجھے برباد کرنے والوں میں شامل ہو روئے شہزار؟ اس کی سوچیں تلخ ہونے لگی تھی۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر سامنے دیکھا تو شہزار کو موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ روئے شہزار کے بخاری لاج کے چکر بڑھنے لگے۔ گھر والے اس کے اور علیزے کے متوقع بندھن کی وجہ سے اس کی خوب پذیرائی کرتے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار بخاری لاج کے چکر کاٹ رہا تھا مگر ہر بار تشنا لوٹ آتا۔ شہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چھپ جاتی اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہ آتی۔ وہ شہزین کے بارے میں بے حد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی بے حد حیران تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بخاری لاج جانے لگا۔ اس کے دوست بھی اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت پر بے حد حیران تھے۔ ہر بار پوچھنے پر وہ ٹال جاتا۔ وہ اکثر خود کو سرزنش کرنے لگتا مگر دل تھا کہ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آج وہ شہزین سے حتمی بات کرنے کا سوچ کر آیا تھا اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ گھر پہ کوئی نہ تھا۔ وہ کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔
خانسامہ اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں 3 دن کی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا۔ ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ شہزار نے اگلا مصرع اچانک اچک لیا تو وہ ایک دم پلٹی۔ آپ ایک لمحے کو رکی، پھر رخ موڑ گئی۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پلیز رائے شہزار، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں بار بار کس کے لیے آتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں آج میری بات سننی ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں آج میری بات سننی ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا مجھ سے یہ آخری جائے پناہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ یقین کریں، میرا اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے بسی کا احساس غالب آیا تو وہ سسک اٹھی۔ تم مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کو وہ چلایا۔ دیکھو، آرام سے ادھر بیٹھو۔ دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے وہ اسے کچن سے باہر لے آیا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا۔ وہ تلخ ہو گئی۔ پلیز ٹھنڈے دل سے بات کرو۔ میں آج کل بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے انجانے میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ آپ نے تو صرف تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا تھا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ورنہ زندگی تو اس سے پہلے بھی سہل نہ تھی۔ ہم کوئی پیشہ ور ڈاکو یا چور نہیں ہیں، بس وہ ایڈونچر کا شوق تھا، ورنہ ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا کسی کو یرغمال بنا کے ساتھ لے جانے کا۔ مگر وہ پولیس کی وجہ سے آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ شہزین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کر دینا۔ رائے شہزار، جس نے آج تک کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم کرنا نہیں سیکھا تھا، آج ایک عام سی لڑکی کے آگے بے بس ہو کے رہ گیا تھا۔ شہزین بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی۔ شہزار ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ دونوں طرف شور و زور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، دڑا دڑ شاپنگ ہو رہی تھی۔ بیگم نازیہ ہر جگہ شہزین کو ساتھ لے کے جاتی تھی۔ انہوں نے اسے بھی منگنی کے فنکشن میں پہننے کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے کے دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہزار دوبارہ بخاری لاج نہیں آیا تھا۔ جوں منگنی کے دن قریب آ رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی شہزین کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ منگنی کے فنکشن سے 1 ہفتے پہلے ہی فہد بخاری پاکستان آ گیا۔ ہیلو سویٹی، کیسی ہو؟ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس چلا آیا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ رسماً مسکرائی۔ جیسا نظر آ رہا ہوں، وہ جواباً مسکرایا۔ تم ان 6 ماہ کے دوران بالکل نہیں بدلی۔ ہاں، البتہ تمہاری آنکھوں میں اداسی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا ہے۔ وہ اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ شہزین نے گڑبڑا کر پلکوں کی جھالر گرائی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو شہزین۔ اس نے شاید پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا۔ پلیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بولنے دو ہنی، مجھے کہنے دو۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں 18 سال کا تھا، مجھے ڈیڈ نے باہر بھیجا تھا۔ ایک گھٹے ہوئے معاشرے سے ایک لبرل معاشرے میں جانے سے میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ آج میں 26 سال کا ہو رہا ہوں۔ 7 برس کے اس عرصے میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ میری زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں آئیں، مگر تم جیسی لڑکی مجھے پہلی بار ملی ہے۔ تم جانے اتنی پراسرار کیوں ہو؟ میں تم سے بہت متاثر ہو چکا ہوں۔ آئی لو یو ہنی۔ بات کرتے کرتے فہد بخاری نے اس کا ہاتھ دھیرے سے پکڑا، نہیں، اس کا ہاتھ دھیرے سے چوما، جسے شہزین نے لرز کر فوراً کھینچ لیا۔ وہ اپنی بات کر کے کب کا جا چکا تھا۔ شہزین اپنی جگہ گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ اس سے زندگی میں پہلی بار کسی نے اظہار محبت کیا تھا۔ نوشیروان نے اس سے یوں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اس سے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کبھی بھی دل میں بدگمانی پیدا نہ کرتا۔ اور یہ فہد بخاری کتنے آرام سے محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ گرینڈ ماں، آپ نے یہ سب سوچ کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فہد بخاری ہنسا۔ شہزین باہر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ مگر تمہاری باتیں تو… گرینڈ ماں، آپ تو جانتی ہیں میری عادت، ہر ایک سے بڑی جلدی بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ شہزین بہت حسین ہے، اینڈ یو نو، مجھے ہر حسین شے سے پیار ہے۔
تو کیا تم شہزین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی؟ اور وہ بھی شہزین سے؟ وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ گرینڈ ماں، اب میرا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میں ایک ملازمت سے شادی کروں گا؟ وہ پھر ہنسنے لگا تھا۔ شہزین کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے زمین کے بجائے دلدل ہو جس پہ وہ دھیرے دھیرے دھنستی جا رہی ہو۔ وہ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکتی منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ دوسری بار بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک فلرٹ سے انسان کے لیے رونا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ منگنی سے صرف 3 دن پہلے علیزے نے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شہزار کو پسند نہیں کرتی۔ بیگم صاحبہ نے مارے صدمے کے کچھ بھی بول نہ سکی۔ تمام کارڈز بانٹے جا چکے تھے۔ تم یہ سب اب کہہ رہی ہو اتنے دنوں کے بعد کہ تمہیں شہزار پسند نہیں ہے؟ بیگم نازیہ غصے سے چلا اٹھی۔ مما، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں شہزار کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ خبردار، اب آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ حد ہوتی ہے منمانی کی۔ ہم نے تمہیں ڈھیل دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب ہمارے فیصلوں سے انحراف کرنے لگو۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے شہزار سے شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے روم میں چلی گئی۔ بیگم نازیہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ شہزین دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ علیزے کے انکار کی وجہ سے گھر میں شدید ٹینشن تھی۔ رائے فیملی کو کچھ بھی بتانے سے فی الحال گریز کیا گیا تھا۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ بیگم نازیہ نے فہد بخاری سے کہا کہ وہ علیزے کو سمجھائے۔ شہزین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کوئی جاب تلاش کرے گی۔ بخاری لاج میں رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ شہزین چاہتی تھی کہ فوراً وہ اس گھر سے چلی جائے۔ اس کا BA کا رزلٹ کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے ابھی تک کالج سے اپنی سند نہیں لی تھی۔ سند لینے وہ خود گئی تھی۔ شازی، تم؟ سند لے کر وہ کالج سے نکلی ہی تھی جب کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ مہران بھائی، تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم گھر سے کیوں چلے گئیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑیں گزری باتوں کو۔ کہاں رہتی ہو؟ مجھے چھوڑیں، آپ سنائیں کیسے ہیں، باقی سب کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے یہ سامنے کافی شاپ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مہران کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے جانے انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر سے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور چچی نے تم پر بہت ظلم کیے۔ گھر کے دیگر افراد کا سلوک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور ہم سبھی ظالم تھے۔ امی اور چچی بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہارا نام لے لے کر معافیا مانگتی ہیں۔ آسمہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی آسمہ کو پاکستان آنے دیتا ہے۔ اس نے آسمہ پر گھر والوں سے رابطہ رکھنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ ہما کی شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اسے اس کے کردار پر شبہ تھا۔ رانا کے سسرال والے ذرا سخت گیر قسم کے ہیں۔ ہر 10-15 دن کے بعد وہ لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی ہے۔ امی تو ہما کے دکھ سے پلنگ سے جا لگی ہیں۔ وہ خاصی تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ شہزین خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ کھرچ رہی تھی۔ تمہارا یقیناً سب سے بڑا مجرم ضماد ہے، اور اپنے جرم کی بڑی عبرتناک سزا پائی ہے اس نے۔ اسے بری طرح شراب کی لت پڑ چکی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کثرت مے نوشی سے اس کا جسمانی نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے۔ مہران بھائی، میں نے آج تک سوائے ضماد کے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو شہزین، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وش یو بیسٹ آف لک مہران بھائی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بس آپ میرے بارے میں اتنا جان لیں کہ جہاں ہوں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہ سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رائے سکندر اور بیگم سمین رائے کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ بیگم نازیہ اور آصف بخاری سخت پریشان تھے۔ علیزے کی ضد پوری کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہہ دیتے کہ ان کی بیٹی شہزار سے نہیں بلکہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیگم سمین رائے اور رائے سکندر اپنی جگہ پریشان تھے کہ شہزار نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، اور شہریار نے گھر میں شور مچا رکھا تھا۔ وہ علیزے کو پسند کرتا تھا۔ جب بیگم سمین رائے نے معذرت خواہانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو بیگم نازیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ یہ سب شہریار اور علیزے کی ملی بھگت تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ علیزے کی منگنی شہریار سے ہوگی۔ منگنی کی تقریب گھر کے وسیع و عریض لان میں منعقد کی گئی۔ بیبی پنک اور پیچ کنٹراسٹ کے بیش قیمت سوٹ میں علیزے بے حد حسین لگ رہی تھی۔
اس کے برابر بیٹھا شہریار بھی کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس نے بھی دیکھا ان کے کپل کو سراہا۔ شہزین دانستہ پیچھے پیچھے رہی، وہ کسی بھی رسم میں آگے نہیں آئی۔ شہزار کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھی۔ وائٹ نیٹ کے سوٹ میں اس کا سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کب کی ادا ہو چکی تھی۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے جواب دیا۔ تم یہاں اتنی الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت پہچانتی ہوں۔ نہیں، اگر تم اپنا مقام جانتی ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ شہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ شہزین ہاشمی بنت احتشام ہاشمی، کوالیفیکیشن BA with فرسٹ ڈویژن۔ فادر کی ڈیتھ کے بعد اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ گھر والوں کا سلوک اچھا نہ تھا۔ مزید یہ کہ الزام تراشی کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ رائٹ؟ اس نے جانے اس کے بارے میں اتنی معلومات کہاں سے حاصل کر لی تھی؟ وہ حیرت سے بس اسے تکے گئی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جس سے کوئی تعلق جوڑنا چاہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم کرتا ہے۔ تم خود سے تو مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے میں نے خود ہی سب پتہ کروا لیا۔ آپ کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے سوال داغ دیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ ایک دم سٹپٹ آ گئی۔ کتنے آرام سے اس نے پرپوز کر دیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، فوراً سوچ کے جواب دو۔ وہ دھونس جما کر بولا اور کلائی میں بندی گھڑی آنکھوں کے سامنے کی۔ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے مسٹر رائے۔ وہ تلخی سے بولی۔ میں نے یہ کب کہا؟ شادی کو آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا، 10 منٹ میں فیصلہ کرو۔ جائیے رائے شہزار، پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کیا وہ ایک ادنا سی ملازمہ کو جو بے سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ لاوارث بھی ہے اپنی بہو بنانا پسند کریں گے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ ان کا جواب نہیں میں ہوگا۔ بہتر ہوگا آپ واپس لوٹ جائیں۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ فہد بخاری کی باتیں 2 دن سے اس کے دل میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کر پائی تھی۔ منزل سامنے ہو اور میں واپس پلٹ جاؤں؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ کی منزل نہیں ہوں، مگر تمہاری منزل میں ہوں۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ بے حد ضدی اور بے وقوف انسان ہیں۔ وہ ضد ہو کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا کہا بے حد جاندار تھا۔ تھینکس فار دی کمپلیمنٹ۔ اس کی ڈٹائی پر کڑتی وہ اندر بھاگ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ہر شخص پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بے حد ازراں لگ رہا تھا۔ جو آتا تھا بڑے آرام سے اسے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ کیا میری کوئی وقت نہیں؟ میرے جذبات کا کسی کو احساس تک نہیں ہے؟ کیا اتنی بے مایا میں ہی نظر آئی ہوں سب کو؟ کاش پاپا آپ آج زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں بے سہارا ہوں نا، اسی لیے۔ دستک کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ پہلی دستک کے ساتھ ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ تم کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں بے وقت کرنا چاہتے ہو؟ میں بے سہارا ہوں، لاوارث ہوں، اس لیے تمہیں میرے جذبات، میرے احساسات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مت کرو ایسا، مجھے اس حد تک ذلیل نہ کرو۔ وہ اس کا گریبان تھام کر چلائی تھی۔ روتے روتے اس کی آواز پھٹ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شہزار چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس نے اسے رونے دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی جانے کتنی دیر روتی رہی تھی۔ شہزار اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپکتا رہا تھا۔ آنسوؤں کا زور کچھ کم ہوا تو اس نے اس کے کندھے پر سے سر اٹھایا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم لاوارث ہو؟ میں ہوں نا تمہارا وارث۔ اس کا پر یقین اور مضبوط لہجہ شہزین کو حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ تم ہٹو، مجھے خود بات کرنے دو شہزین سے۔ بیگم سمین رائے نے شہزار کو ایک طرف ہٹایا۔ غصے میں شہزین دیکھ ہی نہ سکی تھی کہ شہزار کے پیچھے پیچھے بیگم سمین بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ بالکل بدھو ہے۔ پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تو اسے رلا دیا۔ تم بے وقت نہیں ہو۔ بھلا رائے خاندان کی بڑی بہو کیسے بے وقت ہو سکتی ہے؟ بیگم سمین رائے کے الفاظ پر وہ بے یقینی سے کبھی انہیں تو کبھی شہزار کو دیکھنے لگی۔ ہم انشاءاللہ اپنی دونوں بہوؤں کو جلدی بخاری لوت سے بیاہ کے لے جائیں گے۔ بیگم سمین رائے نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ممی وہ شہزار سر کھجانے لگا۔ اس کا اندیہ جان کر بیگم سمین مسکرا دی۔ نوٹی بوائے، وہ اس کے شانے پر چپت رسید کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ شہزار کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ نوس ہوتی ہوئی وہ پیاری سی لڑکی اسے دل کے بہت قریب لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری منزل میں ہوں۔ اس کا گمبھیر لہجہ لو دینے لگا۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی تو اس کا ہاتھ تھام لیا۔
اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کوشش بیکار ہے، ایک بار ہاتھ تھام لیا تو تھام لیا، چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ اس کی ہاتھ چھڑانے کی کوشش پر وہ محظوظ ہو کر مسکرایا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ جی میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے جی جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، مجھے جانے دیں پلیز۔ کیوں؟ اگر کوئی آ گیا تو؟ مجھے پرواہ نہیں، بالفرض کوئی آ بھی جائے تو کیا ہوا؟ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس کھڑا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے خود سے کیسے فرض کر لیا کہ میرے گھر والے تمہیں بہو کے طور پہ قبول نہیں کریں گے؟ کبھی زمین اور آسمان کا بھی سنگم ہوا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے زمین کسے کہا اور آسمان کسے؟ وہ شرارت سے بولا تو شہرین جھینپ گئی۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے بارے میں ایک جیسی رائے ہو۔ میرے والدین ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہیں اپنی نام نہاد حیثیت کا زام ہوتا ہے، جنہیں اپنی ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے تمہارا نام لیا تو ممی اور ڈیڈی نے بڑی خوش دلی سے میری خواہش کا احترام کیا۔ میری پسند ان کی بھی پسند ہے، انہیں اپنی اولاد کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ اب بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ جی نہیں۔ وہ مسکرا کر رخ موڑ گئی۔ واٹ؟ وہ گویا کرنٹ کھا کر اس کے سامنے آیا۔ میں بھلا ایک ڈاکو سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں، کل کلاں کو وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے دھر لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس کی شوخی پر شہزاد نے زوردار کہا لگایا۔ بھئی تمہارا بنے گا کیا؟ وہ ڈاکو جہاں جائے گا تمہیں یرغمال بنا کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شہزاد گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو وہ اسے دھکیل کر باہر بھاگ گئی۔ شہزاد اس کی اس ادا پر سرشار ہو کے رہ گیا۔ اس آزار روز و شب زندگی سے چلو ہم زمانے سے بچ کر چند لمحے چرا لیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel۔ چند لمحے چرا لیں۔ hope that you like it۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب it right now because that's how you can encourage me۔ اللہ حافظ۔